السلام علیکم۔ ایجاد کی چوری۔ ہیلو، صفدر اسپیکنگ۔ صفدر نے رابطہ قائم ہونے پر کہا، اٹ از جولیا۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی، ہاں کیا رپورٹ ہے؟ وہ آج پھر نیشنل آرٹ گیلری گئی تھی۔ کتنی دیر رہی؟ 11:30 بجے پہنچی تھی اور 1 گھنٹے مصور امیتابھ کے ساتھ رہی۔ وہ دونوں آفس میں ہی بیٹھے رہے تھے۔ اب وہ کہاں ہے؟ نیشنل آرٹ گیلری سے وہ سیدھی ٹپ ٹاپ نائٹ کلب آئی ہے، صفدر نے بتایا۔ تمہیں علم ہے کہ کلب اب دن بھر سروس دیتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ نگرانی جاری رکھو، مگر اب طریقہ کار بدلنا ہے۔ یعنی؟ صفدر نے پوچھا۔ کسی طرح اس سے مل بیٹھو۔ کیا اس طرح سے وہ مشکوک نہ ہو جائے گی؟ اگر وہ مشکوک ہو گئی تو پھر تمہارا کمال کیا ہوا؟ اس کے لیے مجھے سوچنا پڑے گا۔ X2 کا حکم یہی ہے، جولیا نے کہا۔ لڑکی سے مل بیٹھو اور یہ ظاہر کرو کہ تم اس کی خوبصورتی پر ریچھ گئے ہو۔ میں اس کے رقص کا سہارا لے کر تعلقات بڑھا سکتا ہوں۔ نہیں، جولیا نے کہا، اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا کہ تم اسے ایک رقاصہ کی حیثیت سے جانتے ہو۔ کیوں؟ اس کا جواب X2 ہی دے سکتا ہے۔ پھر تو بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ شاید اسی لیے X2 تمام ممبران پر تم کو ترجیح دیتا ہے کہ تم ناممکن کو ہر حالت میں ممکن بنا ڈالنے کی اہلیت رکھتے ہو۔ خیر، میں کوشش کروں گا۔ اگر ایسی صورت ہو کہ مل بیٹھنے میں مشکوک ہو جانے کا خطرہ ہو تو تم اس سے دور ہی رہو گے، جولیا نے کہا۔ بعد میں کوئی اور طریقہ اختیار کرایا جائے گا۔ آخر اب اس سے مل بیٹھنے کی تک کیا ہے؟ یہ X2 ہی جان سکتا ہے۔ اگر مقصد کا علم ہو جاتا تو میں کوئی بہتر صورت نکال سکتا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ X2 کبھی پوری بات نہیں بتاتا، جولیا نے کہا۔ اس طرح کے احکامات جاری کرتا ہے جو ہمیں اوٹ پٹانگ لگتے ہیں، مگر بعد میں یہی اوٹ پٹانگ احکامات کیس کی جان ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، صفدر نے کہا۔ مزید کوئی ہدایت؟ ہاں، اگر کوئی اس سے ملنے کی کوشش کرے تو اس کا صرف حلیہ ذہن نشین کرنا ہے۔ نگرانی صرف لڑکی کی کرنی ہے۔ میرے خیال سے یہ غیر ملکی جاسوسوں کا چکر ہے۔ اس کا اندازہ کیسے لگایا؟ لڑکی امریکن نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ امریکن پاسپورٹ پر یہاں آئی ہے اور پتہ بھی نیو یارک کا ہے۔ اس سے یہ کب ظاہر ہوا کہ وہ جاسوس ہے؟ جس انداز میں اس کی نگرانی کرائی جا رہی ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے، صفدر نے کہا۔ کیونکہ میں نے نیشنل آرٹ گیلری میں مشہور سائنٹسٹ منہاج قدیر کو بھی دیکھا ہے۔ آخر اس کا وہاں کیا کام؟ صفدر، جولیا نے کہا۔ اگر X2 تم کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، تم واقعی اس کے مستحق ہو۔ عزت افزائی کا شکریہ۔ وہ اس وقت تمہاری نظروں میں ہے؟ ہاں، میں شیشے میں سے اسے دیکھ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ وہ ڈائننگ ہال میں ہے اور ویٹر کھانا سرو کر رہا ہے۔ بس تو تم بھی لنچ کر ڈالو۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی نشست پر تھا اور ویٹر آرڈر نوٹ کر رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد صفدر نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ لنچ میں مصروف تھی۔ صفدر کئی دنوں سے اس لڑکی کی نگرانی کر رہا تھا اور ہر 2-2.5 گھنٹے بعد رپورٹ جولیا کو پہنچا رہا تھا۔ نگرانی کے اغراض و مقاصد کا اسے کوئی علم نہ تھا۔ اسے صرف اتنا حکم ملا تھا کہ وہ لڑکی کی نگرانی کرے اور اس کے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھے۔ یہ دیکھے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس سے ملاقات کرتی ہے، اور وہ اس فرض کو بحسن و خوبی نبھا رہا تھا۔ اس کی جگہ اور کوئی ہوتا تو اس مکھی مار کام سے اکتا جاتا، مگر وہ صفدر تھا جو صرف حکم پر عمل کرنا جانتا تھا۔ اپنی پسند ناپسند کو X2 کے حکم کے سامنے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسرے ساتھیوں کی بنسبت X2 کی نظروں میں زیادہ بلند مقام رکھتا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ اس لڑکی سے بغیر اسے مشکوک کیے تعارف حاصل کر لے۔ وہ سوچتا رہا اور لڑکی کو گھورتا رہا۔ پھر جب ویٹر نے لنچ سرو کر دیا تو وہ بھی کھانے پر پل پڑا۔ کھانا ختم کر کے اس نے بھی چائے منگوائی تھی۔ چائے کے دوران بھی اس کا ذہن لڑکی سے مل بیٹھنے کا طریقہ سوچنے میں مصروف تھا۔ پھر اس کی یہ مشکل اچانک ہی حل ہوتی نظر آنے لگی۔ ہال میں آرکیسٹرا کی آواز گونجی تھی۔ وہ شوقیہ رقص کرنے والوں کے لیے جاز بجا رہا تھا۔ کچھ جوڑے اٹھ کر ریکریشن ہال کی طرف چلے گئے۔ صفدر نے ٹائی کی گرہ درست کی اور وہ بھی اٹھ گیا۔ اس کا رخ لڑکی کی طرف ہی تھا۔ اس کی میز کے پاس پہنچ کر وہ خم ہوا اور بڑے ادب سے بولا، کیا میں آپ سے رقص کی درخواست کر سکتا ہوں؟ جی؟ لڑکی نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں صفدر کے سراپا پر جم گئی۔ وہ اس وقت بہترین سوٹ میں تھا اور کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لڑکی کی نگاہوں میں پسندیدگی کا تاثر ابھرا تھا۔ ضرور، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تو پھر آئیے،
صفدر نے اس کا ایک ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور لڑکی اٹھ گئی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا اپنا پرس بھی اٹھا لیا تھا۔ ریکریشن ہال میں پہنچ کر اس نے پرس ایک خالی میز پر رکھ دیا اور خود صفدر کے بازو میں بازو ڈال کر چوبی فرش پر پہنچ گئی۔ دوران رقص صفدر نے اسے کافی حد تک اپنی شخصیت سے محصور کر لیا تھا۔ موسیقی ختم ہوتے ہی وہ اپنی میز کی طرف پلٹ آئے۔ لڑکی صفدر کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ آپ کافی اچھا رقص کر لیتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ آپ بھی کسی سے کم تو نہیں ہیں، صفدر نے کہا اور وہ ہنس پڑے۔ ارے میں نے ابھی اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں، لڑکی نے ہنس کر کہا۔ میں نے ہی کون سا کرا دیا ہے، صفدر مسکرایا۔ بہرحال مجھے نٹالیا کہتے ہیں اور میں ایک رقاصہ ہوں، اور میں سعید، مقامی سیمنٹ فیکٹری کا مالک۔ صفدر نے کچھ جھوٹ کچھ سچ تعارف کرا ڈالا۔ اب کیا میں یہ کہوں کہ بہت خوشی ہوئی مل کر، نٹالیا نے کہا اور صفدر مسکرا دیا۔ پھر بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب تک مجھ سے خوش نہیں تھیں؟ او یہ بات نہیں مسٹر سعید، نٹالیا جلدی سے بولی۔ بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ چلیے چھوڑیے، لنچ تو آپ کر چکی، صفدر نے کہا۔ کیا ڈنر میرے ساتھ کرنا قبول کریں گی؟ ڈنر آپ میرے ساتھ کریں، نٹالیا نے کہا۔ ہوٹل الاسکا میں میرا رقص کا کانٹریکٹ ہے، رقص سے فارغ ہو کر ہم دونوں ڈنر لیں گے، کیا خیال ہے؟ او تو آپ ہیں وہ اٹالین رقاصہ جس کے رقصوں کا شہرہ سارے جہان میں ہے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں مگر میں اٹالین نہیں، امریکن ہوں، اور وہ اٹالین رقص صرف رقص اٹالین طرز کا ہے۔ آپ کی دعوت مجھے قبول ہے، بس تو ذرا بے فکری سے آنا، نٹالیا نے کہا۔ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ جس سے دوستی کرتی ہوں اسے میں مایوس نہیں کرتی، نٹالیا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ صفدر کو اس کا اشارہ سمجھنے میں ذرہ بھر دشواری نہیں ہوئی تھی۔ ضرور ضرور، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولا۔ کارڈ آپ لے لیں، نٹالیا نے کہا، ورنہ مجھ تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ لائیے، یہ لیجئے، نٹالیا نے پرس کھول کر اندر سے کارڈ کی گڈی نکال کر ان میں سے ایک کارڈ نکال کر صفدر کو دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جبکہ اس نے ایک کارڈ گڈی سے نکال کر صفدر کو دیا، کارڈوں میں سے کوئی چیز پھسل کر میز کی سطح پر گر پڑی۔ صفدر نے لاپرواہی سے وہ چیز اٹھا لی۔ یہ پلاسٹک کا ایک چوکور ٹکڑا تھا جس پر دندانے بنے ہوئے تھے، اور اس ٹکڑے کی سطح پر ایک طرف ایک کنڈلی مارے ہوئے سانپ کی شبیہ تھی اور دوسری طرف 7 پہل والا ستارہ۔ صفدر کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر قابو پا سکا تھا۔ اس نے لاپرواہی کے انداز میں وہ پلاسٹک کا ٹکڑا نٹالیا کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ سے جپٹ کر پرس میں ڈال لیا۔ شکریہ، صفدر نے کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہی اٹھ گئے تھے۔ صفدر اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا اور اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس نشان کی حقیقت سے واقف ہے، جبکہ وہ اس نشان کی حقیقت سے واقف تھا۔ یہ نشان اسرائیلی دہشت گرد تنظیم بلیک ڈیتھ کا نشان تھا۔ بیٹھ جاؤ، سر سلطان نے عمران کو بیٹھنے کے لیے کہہ کر میز کی دراز کھول کر ایک لفافہ نکالا اور سامنے رکھ دیا۔ عمران نے بیٹھنے کے بعد ایک اچٹتی سی نظر لفافے پر ڈالی تھی۔ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ تھا اور چہرے سے کسی حماقت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ، تم کہاں تک آگے بڑھے ہو؟ گزشتہ 6 دن سے میں امیتابھ کی نگرانی کرا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے تم غلط لائن پر جا رہے ہو، سر سلطان نے کہا۔ امیتابھ ایک شہرت یافتہ مصور ہے اور اب تک دنیا کے تقریباً ہر ملک کا سفر کر چکا ہے، اور ہمارے ملک میں وہ نہ صرف پاسپورٹ پر آیا ہے بلکہ اس نے آنے سے قبل اپنی تصاویر کی نمائش کی اجازت بھی ہماری حکومت سے لی تھی۔ ممکن ہے آپ کا خیال صحیح ہو، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن آپ کئی اہم باتوں کو نظر انداز کر گئے ہیں۔ وہ کیا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ امیتابھ حقیقتاً بین الاقوامی مصور ہے اور اس کی تصویروں کی اچھی خاصی شہرت ہے، اور مختلف ممالک میں وہ اپنی تصویروں پر انعام بھی حاصل کر چکا ہے، لیکن میرے سامنے اسے مشکوک کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سابقہ اسرائیلی باشندہ ہے، اور اسرائیل اسلام اور اسلامی ممالک دونوں کا دشمن ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، مگر اب تو وہ امریکن ہے۔ 18 سال کی عمر سے وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہے، وہیں اس نے مصوری کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ دوسری بات، عمران نے ان کی بات انسنی کر کے کہا، امیتابھ اور ڈاکٹر منہاج قدیر اس طرح ایک دوسرے سے مل رہے ہیں جیسے برسوں کی دوستی ہو۔ منہاج قدیر کے بارے میں مجھے علم ہے عمران کہ وہ مصوری کے فن سے کافی لگاؤ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میل اسی وجہ سے ہوا ہو۔ آپ کو ڈاکٹر قدیر کے پس منظر کا علم ہے جناب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر قدیر کچھ سال پہلے
فرانس میں ایٹمی لیبارٹری میں کام کرتا رہا ہے۔ وہاں اس کے ذمہ ہائیڈروجن تھیوری کا شعبہ تھا۔ پھر اسے وہاں سے پریکٹیکل لیب میں منتقل کر دیا گیا تھا، مگر پھر جانے کیا ہوا کہ 3 سال قبل ڈاکٹر منہاج قدیر وہاں سے استعفیٰ دے کر یہاں آ گیا اور یہاں اپنی لیبارٹری قائم کر لی۔ ان 3 سالوں میں اس نے مقامی محکمہ دفاع کو 3 اہم چیزیں ایجاد کر کے دی ہیں، اور یہ فوجی نوعیت کے اعتبار سے لاسانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کچھ اور چیزوں پر ریسرچ اور تجربے کر رہا ہے۔ پھر سر سلطان نے پوچھا، اس سے کیا ظاہر ہوا؟ یہ کہ مصوری کا اس میں ذرہ بر دخل نہیں ہے۔ گویا تم ڈاکٹر قدیر پر شک کر رہے ہو۔ فی الحال ہر شخص مشکوک ہے۔ گویا تم امیتابھ کو اسرائیلی ایجنٹ تصور کر رہے ہو۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ عمران نے سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک بے حد اہم اور معروف سائنسدان ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر قدیر کا نیشنل آرٹ گیلری میں اسرائیلی باشندے سے ملنا کیا قابل شک نہیں ہے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ڈاکٹر قدیر اب وفادار نہیں رہا اور وہ اپنی کسی ایجاد کا سودا غیر ملکی ایجنٹوں سے کر رہا ہے؟ فی الحال کوئی کا اندازہ قائم نہ کیجیے، عمران نے کہا۔ میں کام کر رہا ہوں، نتائج بہت جلد نکل آئیں گے۔ تم نے غیر ملکی جاسوسوں کی آمد کے بارے میں کچھ کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ کیس بھی چل رہا ہے، عمران نے کہا، اور وہاں خاموشی چھا گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سر سلطان نے اردلی کو بلا کر چائے لانے کے لیے کہا۔ پھر عمران سے مخاطب ہوئے، میں نے تمہاری ساری گفتگو پر غور کیا ہے اور اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکا ہوں، اور جانتے ہو کیا؟ میں عالم الغیب نہیں ہوں، وہ یہ کہ تم ڈاکٹر قدیر کی وفاداری پر شک کر رہے ہو۔ کیا شک نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ شک کی وجہ کیا ہے، سر سلطان نے کہا۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ کوئی ایجاد فروخت کر رہا ہے تو اسے خریدنے والا اس کا عملی مظاہرہ دیکھے بغیر سودا نہیں کرے گا۔ اگر ہم قدیر پر شک کر رہے ہیں، عمران نے کہا، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی کون سی ایجاد کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں غالباً 1 سال قبل اس نے امریکہ سے چھپنے والے سائنس میگزین کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ اٹامک ریز پر تجربات کر رہا ہے اور جلد ہی وہ اتنی کامیابی حاصل کر لے گا کہ پرامن طور پر اٹامک ریز کے ذریعے بڑے سے بڑے پہاڑ کو پانی کی طرح پگھلا سکے گا۔ تو کیا وہ اس ایجاد کا سودا نہیں کر سکتا؟ یہی وہ ایجاد ہے جس کے بارے میں ابھی تک اس نے باقاعدہ طور پر کوئی رپورٹ نہیں دی ہے۔ عمران چند لمحوں تک خاموشی سے سر سلطان کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ نے بہت جلد نتائج اخذ کر لیے ہیں۔ کیا یہ غلط ہیں؟ قطعی طور پر صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا، عمران نے کہا۔ اگر وہ اسی ایجاد کا سودا کرنا چاہتا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے کنٹرول ٹاور کی رپورٹ اور انفرا ریڈ آٹومیٹک کیمروں کی تصویریں دیکھی ہیں، سر سلطان نے کہا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تباہ ہونے والے طیاروں پر اس ایجاد کو آزمایا گیا ہے۔ اگر آپ بات کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں تو براہ کرم خاموشی اختیار کیجیے، عمران نے کہا، ورنہ بات لیک آؤٹ ہونے کی صورت میں مجرم ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ احمق ہو، سر سلطان نے کہا، یہ سب کچھ میں صرف تم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلا دیا۔ کیا تم آرٹ گیلری کی نگرانی بھی کرا رہے ہو؟ یہ بہت ضروری تھا۔ نگرانی کی بجائے تم امیتابھ کے اس کمرے میں جسے وہ آفس کے طور پر آج کل استعمال کر رہا ہے بگ بھی لگا سکتے ہو۔ اس طرح ہم نہ صرف ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکیں گے بلکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسی گفتگو وہاں بیٹھ کر کریں گے؟ تو پھر قدیر کی وہاں آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ زیادہ نہ سوچیں، عمران نے کہا، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ سر سلطان کچھ دیر تک خاموشی سے عمران کو گھورتے رہے، جس کے چہرے پر اس وقت بے پناہ سنجیدگی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسی کیا بات ہے جو عمران اتنا سنجیدہ ہے۔ امیتابھ سے میل جول بڑھانے کا ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیا؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر قدیر ملک دشمنوں سے مل گیا ہو اور اپنی ایجاد کا سودا حقیقتاً کرنا چاہتا ہو۔ ایسی صورت میں ایجاد کا فارمولہ امیتابھ کی کسی بھی تصویر کے فریم میں چھپا کر ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، سر سلطان نے کہا۔ ظاہر ہے اس کی ہر تصویر کو فریم سے نکال کر تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو کوائف ہمیں امیتابھ کے ملے ہیں، اس کے مطابق اس کا ریکارڈ صاف ہے اور وہ امریکہ کی ایک دوا ساز کمپنی میں ڈیزائنر کی حیثیت سے ملازم ہے اور اچھے شہری کی طرح وہاں رہتا ہے۔ وہاں بھی اس کی شہرت ایک مصور اور آرٹسٹ کی حیثیت سے موجود ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے،
سر سلطان نے کہا، مجھے معلوم ہے جناب کہ آپ 2 دفعہ وہاں گئے ہیں، ایک دفعہ بچوں کے ساتھ اور ایک دفعہ محکمے کے 2 آدمیوں کے ساتھ۔ تم وہاں موجود تھے، میرا آدمی وہاں موجود ہے۔ کس روپ میں؟ سر سلطان نے پوچھا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ دیکھ لیں تو بات ہی کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بے حد معصوم اور بے وقوف سا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی معصوم صورتیں زبردست دھوکہ دے جاتی ہیں۔ اگر ہم قدیر کو غدار تصور کر لیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ امیتابھ کو ایجاد کے فارمولے کا علم ہی نہ ہو اور یہ سازش اسے بے خبر رکھ کر کی جا رہی ہو؟ ممکن ہے، عمران نے سر ہلا دیا۔ امیتابھ کی لا علمی میں یہاں تصویر کے فریم میں فارمولہ جس آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے اسی آسانی سے دوسرے ملک میں حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تم کو اس دوسری پارٹی کو تلاش کرنا ہوگا جو قدیر سے سودا کر رہی ہے، بشرطیہ کہ قدیر غدار ہو۔ سر سلطان نے سر ہلا دیا۔ چند لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ہی کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد سر سلطان نے ہی خاموشی توڑی تھی۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جانا چاہتا ہوں، عمران نے بے ساختہ کہا، اور سر سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے روکا کب ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ تو پھر اجازت ہے۔ عمران کھڑا ہو گیا۔ یہ لفافہ لیتے جاؤ، اس میں رپورٹ ہے، پڑھ لینا، پھر مجھے بتانا کہ اس سے تم نے کیا نتیجہ نکالا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، عمران نے لفافہ لے کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمپاؤنڈ میں اس کی 2 سیٹر موجود تھی۔ چند لمحے بعد وہ وزارت خارجہ کی عمارت سے باہر تھا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی وہ اسی مسئلہ پر سوچ رہا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ کیس نہ تھا، نہ اسے وزارت خارجہ کے توسط سے ملا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا تھا اور ملک میں ہونے والی باتوں سے باخبر رہتا تھا۔ اس لیے یہ کیس سامنے آیا۔ 4 ہفتے پہلے اس کے ملک میں امریکن مصور امیتابھ آیا تھا اور اس نے دارالحکومت کی نیشنل آرٹ گیلری کرائے پر حاصل کر کے اپنی تصویروں کی نمائش شروع کی تھی۔ یہ ایسی بات نہ تھی جو کسی طرح سے امیتابھ کو مشکوک کر دیتی، لیکن عمران چونکہ امیتابھ کے بارے میں کئی ماہ قبل امریکہ سے نکلنے والے ایک رسالے میں ایک مضمون پڑھ چکا تھا جس کی روح سے امیتابھ کی پیدائش اسرائیلی تھی اور بعد میں وہ امریکن شہری بنا تھا، اس بات سے وہ کچھ کھٹک گیا۔ اس کی چھٹی حص نے بھی خطرے کی گھنٹی بجائی تھی، لہٰذا وہ تصویروں کی نمائش شروع ہوتے ہی 1 ہفتے تک روزانہ مختلف اوقات میں نیشنل آرٹ گیلری جاتا رہا اور وہاں آنے جانے والوں کو چیک کرتا رہا۔ اس نے خاص طور پر نیشنل آرٹ گیلری کے اس کمرے کو ہدف بنا رکھا تھا جس کو امیتابھ نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ اس نگرانی سے اس کی چھٹی حص کی وارننگ صحیح ہوتی معلوم ہوئی، کیونکہ وہاں اس نے مشہور سائنسدان منہاج قدیر کو بھی آتے جاتے دیکھا اور 3-4 غیر ملکیوں کو بھی، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ برٹش سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ تھا۔ بس یہاں سے ہی اس کے شک نے یقین کی سرحد عبور کر لی اور وہ سمجھ گیا کہ ضرور کسی نہ کسی قسم کی سازش تیار ہو رہی ہے۔ اس نے فوری طور پر امیتابھ سے ملنے کے لیے آنے والے غیر ملکیوں اور ڈاکٹر منہاج قدیر کی نگرانی شروع کرا دی۔ گو کہ اس نگرانی سے ابھی تک اس کے سوا اور کوئی بات معلوم نہ ہو سکی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس ملک سے آئے ہیں، لیکن عمران نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نیشنل آرٹ گیلری کی نگرانی بھی شروع کرا دی۔ گیلری کا ایک ہی صدر دروازہ تھا جس سے لوگ نیشنل آرٹ گیلری میں آتے جاتے تھے، لہٰذا اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر خاور ایک فقیر کے روپ میں پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر، ایک چھوٹا اور طاقتور انفراریڈ کیمرہ اور ایک ریوالور تھا۔ کیمرے کے ذریعے وہ ہر مشکوک فرد کی تصویر اتار لیتا تھا۔ کیمرہ اس کی پھٹی پرانی اور میلی کچیلی گدڑی میں اس طرح رکھا ہوا تھا کہ نیشنل آرٹ گیلری کا دروازہ اس کے فوکس میں تھا اور بوقت ضرورت اسے صرف کیمرے کا بٹن ہی دبانا پڑتا تھا۔ اتنی دور سے بھی یہ کیمرہ نہ صرف واضح اور صحیح تصویر کھینچ لیتا تھا، بلکہ اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی تھی کہ اندھیرے میں بھی یہ اسی طرح تصویر اتار لیتا تھا جس طرح روشنی میں اتار سکتا تھا۔ اسی طرح عمران ہر اس فرد کی نگرانی کرا رہا تھا جس سے اسے ذرہ برابر شبہ ہوا تھا۔ صفدر کو اس نے ایک امریکن عورت نٹالیا کے پیچھے لگایا تھا۔ وہ امریکن پاسپورٹ پر آئی تھی، ایک بہترین رقاصہ تھی اور الاسکا میں اس نے رقص کے پروگرام دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ وہ بھی امیتابھ کی آمد کے چھٹے دن دارالحکومت پہنچی تھی۔ اس طرح اب اس کے سامنے 2 امریکن، 2 برٹش اور 3 روسی آدمی موجود تھے جن پر وہ شبہ کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک ڈاکٹر قدیر سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی نیشنل آرٹ گیلری میں ہی
ان کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس سے عمران کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ کہیں امیتابھ ڈاکٹر قدیر اور دوسرے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تو نہیں بنا ہوا۔ بہرحال جو کچھ تھا جلد ہی سامنے آنے والا تھا۔ اس کے خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب سگنل پر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس کی نظر بیک مرر پر پڑی۔ ایک سیاہ سیڈان اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس گاڑی کو اس نے وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے بھی کھڑے دیکھا تھا۔ پھر جب وہ ایک چوراہے سے گھوما تب بھی 2 گاڑیوں کے پیچھے وہ موجود تھی، اور اب اسے اپنے قریب پا کر وہ نہ صرف چوکنا ہو گیا بلکہ اب وہ پوری طرح مستعد بھی ہو گیا۔ یہ خدشہ اس کے ذہن میں موجود تھا کہ کہیں وہ لوگ اس پر حملہ تو نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے دانش منزل جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور گاڑی کو مختلف سڑک پر گھما دیا۔ پھر بیک مرر پر نظر ڈالی۔ چند لمحے بعد سیاہ سیڈان بھی اسی طرف مڑتی نظر آئی تھی۔ اس کے ہونڈوں پر زہریلی مسکراہٹ کھنچ گئی۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد اس کی گاڑی 70 میل کی سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ پھر ایک سنسان سے علاقے میں پہنچ کر اس نے رفتار کم کی اور پھر اس طرح گاڑی کو جھٹکے دینے لگا جیسے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ پھر وہ گاڑی روک کر اتر آیا اور بونٹ اٹھا کر پرتشویش نگاہوں سے انجن کو دیکھنے لگا۔ ساتھ ہی کنکیوں سے وہ سیاہ سیڈان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جو اب اس کے قریب ہی آ کر رک گئی تھی۔ پھر اس میں سے 2 غیر ملکی برآمد ہوئے تھے۔ کیا ہوا جناب؟ ان میں سے ایک نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ دوسرے نے عمران کے سامنے پہنچ کر کہا، اور اسی لمحے پہلے کا ہاتھ جیب سے باہر آیا۔ سائلنسر لگے ریوالور کی ایک جھلک عمران کو دکھائی دی، پھر ہاتھ دوبارہ جیب میں چلا گیا۔ چپ چاپ سیڈان میں بیٹھ جاؤ، وہ کسی سام کی طرح پھنکارا۔ دوسری صورت میں کوئی رونے والا بھی نہیں ملے گا، میرا دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں، عمران نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ چلو، دوسرے نے اسے دھکا دیا اور عمران لڑکھڑا گیا۔ ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں چبھ رہی تھی کیونکہ غیر ملکی نے ریوالور باہر نکال لیا تھا۔ ٹپ ٹاپ سے باہر نکل کر وہ روانہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل موجود تھی، لہٰذا کسی دوسری سواری کے لیے اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ دور جا کر ایک آڑ میں اس نے موٹر سائیکل روک دی اور گھوم کر ٹپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے نٹالیا کو ایک ٹیکسی روکتے دیکھا، پھر وہ اس کے سامنے سے گزری۔ کچھ فاصلہ دے کر اس نے تعاقب شروع کر دیا۔ صبح سے وہ اسی انداز سے تعاقب کر رہا تھا۔ اس بار یہ تعاقب کا سلسلہ لمبا نہیں ہوا تھا۔ نٹالیا سیدھی الاسکا پہنچی تھی، پھر وہ اپنے رہائشی روم میں چلی گئی۔ صفدر نے فون بوتھ کی راہ لی تھی۔ ہیلو، صفدر بول رہا ہوں، اس نے رابطہ قائم ہونے پر کہا۔ جولیا، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری جانب سے جولیا کی آواز آئی۔ وہ الاسکا پہنچ چکی ہے۔ تم نے کوئی کامیابی حاصل کی؟ ہاں، صفدر نے تفصیل بتائی۔ اس نے مجھے ڈنر ساتھ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ ڈنر ضرور کرو، مگر آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، جولیا نے کہا۔ ایک لمحے کی غفلت بازی الٹ دے گی۔ میں پوری طرح چوکنا ہوں۔ اور کوئی خاص بات؟ ہاں ہے، صفدر نے کہا۔ کیا تم کسی ایسے مونوگرام کے بارے میں جانتی ہو جو سانپ اور 7 پہل والے ستارے پر مبنی ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا کی آواز سنائی دی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ ہاں، میں جانتی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ یہ اسرائیلی دہشت پسند تنظیم بلیک ڈیتھ کا نشان ہے، اور بلیک ڈیتھ کے ممبر اسے ایک دوسرے کو شناخت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال صحیح تھا، صفدر بڑبڑایا۔ کون سا خیال صفدر؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے ایک ایسا پلاسٹک کا کارڈ دیکھا ہے جس پر دونوں جانب یہی اشکال بنی ہوئی ہیں اور کارڈ کے کونے دندانے دار ہیں۔ 100% بلیک ڈیتھ کا شناختی نشان، جولیا نے کہا۔ مگر تم نے یہ نشان کس کے پاس دیکھا ہے؟ نٹالیا کے پاس۔ کیا تم کو یقین ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے؟ 100%۔ صفدر نے نشان دیکھنے والا قصہ بتاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا ہے۔ نٹالیا کو تم پر شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ گڈ، اب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا کیونکہ اب تک معاملات شبہ کی حدود میں تھے۔ کیسا شبہ؟ اگر نٹالیا کو شبہ بھی ہو گیا کہ تم وہ نہیں ہو جو ظاہر کر رہے ہو تو وہ تم کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ جولیا اس کا سوال نظر انداز کر کے بولی۔ بلیک ڈیتھ کے بارے میں میں جانتا ہوں جولیا۔ ٹھیک ہے، اب اس بارے میں X2 کو فوری اطلاع دینی چاہیے۔ میں ابھی رابطہ قائم کرتی ہوں، تم ویٹ کرو۔ ٹھیک ہے، تم کتنی دیر بعد رابطہ قائم کرو گی؟ تم فون پر ہی رہو، دوسری جانب سے کہا گیا، اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ صفدر نے بوتھ کے شیشوں سے حال میں نظر ڈالی۔ الاسکا کا حال اس وقت بھی بھرا ہوا تھا، اور سوائے ان میزوں کے جن پر ریزرویشن سلپ لگی ہوئی تھی کوئی اور میز خالی نہ تھی۔ صفدر کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہیلو صفدر۔ ہاں، میں موجود ہوں،
صفدر نے جولیا کی آواز سن کر کہا، میں نے X2 کو اطلاع کر دی ہے۔ پھر کیا احکامات ملے؟ X2 کا کہنا ہے کہ نٹالیا کا بلیک ڈیتھ کا ممبر ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں نٹالیا کی مدد کے لیے موجود ہوں گے، کیونکہ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ایک ممبر کو سامنے لا کر دور دور رہ کر اس کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک کسی اور کو نہیں دیکھا، ممکن ہے نظر نہ پڑی ہو۔ جولیا نے کہا، یہ بتاؤ، تعارف خود تم نے حاصل کیا تھا یا وہ تمہاری طرف جھکی تھی؟ میں بتا تو چکا ہوں کہ میں خود آگے بڑھا تھا۔ ڈنر کھاتے وقت تم آس پاس نظر رکھو گے، جولیا نے کہا، اور اس پر یہ ظاہر کرو گے کہ تم اس پر دل و جان سے فدا ہو۔ میں یہی ظاہر کر رہا ہوں۔ کوشش کرنا کہ اسے اپنے ساتھ رات گزارنے پر آمادہ کر سکو۔ اس کی دعوت خود اسی نے دی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا تھا کہ جس سے دوستی کرتی ہوں اسے مایوس نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اس کے کمرے میں جانے کی بجائے یہ کوشش کرنا کہ وہ تمہاری رہائش گاہ پر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ راضی نہ ہو تب مجبوری ہے، تم اس کے کمرے میں چلے جاؤ گے۔ جولیا، صفدر نے کہا، اگر وہاں کوئی لطیف سا حادثہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی نوبت نہیں آئے گی، جولیا نے ہنس کر کہا۔ ابھی ایک آدمی تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، اس کے پاس ایک بیگ ہوگا، تم اس کے پیچھے باتھ روم میں جا کر اپنا حلیہ بدل لینا، وہ تم کو بلیک ڈیتھ کا نشان بھی دے گا۔ وہ کیوں؟ تم نٹالیا پر خود کو بلیک ڈیتھ کا ممبر ظاہر کرو گے۔ کوئی چال؟ پتہ نہیں، جولیا نے کہا، یہ X2 کا حکم ہے، تم بغیر شک پیدا کیے یہ کوشش کرنا کہ وہ بلیک ڈیتھ کا نشان تمہارے پاس دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تم پر خود کو ظاہر کر دے تب اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا کہ تم کو اس کی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ اوہ، صفدر صرف اوہ کہہ کر رہ گیا۔ جو آدمی تم تک بیگ لے کر آئے گا وہ تم کو مزید ہدایتیں دے گا۔ کہیں مجھے چارہ تو نہیں بنایا جا رہا؟ ممکن ہے ایسا ہو، جولیا نے کہا، کیونکہ الاسکا میں تمہارے کچھ اور ساتھی بھی ڈنر پر پہنچ رہے ہیں۔ لیکن جولی، مجھے نٹالیا کے ساتھ رات کس طرح گزارنی ہوگی؟ صرف باتیں۔ کوشش یہ کرنا کہ اس پر شبہ ظاہر کر کے کچھ اگلوا سکو۔ ظاہر ہے جب وہ تم کو اپنا ساتھی سمجھے گی تو جنس اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ اب میں پوری طرح سے سمجھ گیا کہ کیا کرنا ہے۔ اوکے، بائے۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ صفدر نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور بوتھ سے نکل آیا۔ بہت مظلوم ہوں دوستو، عمران کا رہا، یہ ایسے باز نہیں آئے گا، دوسرے نے کہا۔ پھر اس نے ریوالور کو نال کی طرف سے پکڑا اور عمران کے سر پر دے مارا۔ اس نے سوچا تھا کہ عمران کی پسلیوں سے دوسرا ریوالور لگا ہوا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ ضرب کھا لے گا، مگر وہ عمران تھا، دنیا کا احمق ترین انسان۔ جیسے ہی ریوالور اس کے سر کی طرف آیا، عمران پھرکی کی طرح گھوما، اس کا مکہ سر پر ضرب لگانے والے کے جبڑے پر پڑا اور ٹھوکر دوسرے کی پنڈلی سے ہلا گئی۔ جبڑے پر ضرب کھانے والا دوسری جانب الٹ گیا، جبکہ پنڈلی پر ٹھوکر کھانے والا پنڈلی پکڑے ناچ رہا تھا۔ عمران نے اس کے جبڑے پر پے در پہ کئی گونچے رسید کر دیے، پھر وہ کٹے ہوئے تناور درخت کی طرح سے سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ عمران نے اطمینان کی سانس لی، پھر وہ مڑا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ بس اب چپ چاپ کھڑے رہو، یہ اس کی آواز تھی جس نے عمران کے سر پر ضرب لگانی چاہیے تھی، اور جبڑے پر گھونسا کھا کر الٹ گیا تھا۔ ابے کیوں مذاق کرتے ہو؟ عمران بظاہر کھسیا کر بولا۔ ذرا بھی حرکت کی تو کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر کر دو سوراخ، عمران مسرت آمیز لہجے میں بولا۔ میں اسے روشن دان کہوں گا، ویسے بھی آج کل گرمی زیادہ ہے، دماغ ٹھنڈا رہے گا۔ ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کی رپورٹ کہاں ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اب وہ بہت زیادہ محتاط اور چوکنا نظر آ رہا تھا۔ کیسی رپورٹ پیارے بھائی؟ وہ جو سر سلطان نے تم کو دی ہے، کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، عمران نے کہا۔ مت بکواس کرو مسٹر عمران، وہ سام کی طرح پھنکارا۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو رپورٹ میرے حوالے کر دو، اگر میرے پاس ہے تو لے لو، عمران لاپرواہی سے بولا۔ رپورٹ تم کو دینے کے لیے ہی سر سلطان نے منگوائی تھی، وہ خونخوار لہجے میں بولا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تم کو دی گئی ہے۔ کیوں پیارے بھائی، کیا تم نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی جو نظر نہیں آئے؟ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں بولا۔ یہ کہ جب تم کمرے میں موجود تھے تو ہمیں نظر کیوں نہ آئے؟ او، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کے کمرے کی کھڑکی میں سے تم واضح طور پر نظر آ رہے تھے، اور رپورٹ والا لفافہ تمہیں دیتے ہوئے ہم نے صاف دیکھا تھا۔ الو کی آنکھیں لگتی ہیں، ہمارے پاس ایسی دوربینیں ہیں مسٹر عمران کہ وہ 6 میل دور کا منظر بھی اسی طرح سے دکھا دیتی ہیں جیسے 10 گز دور کا منظر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے میں بھی ان سے دن کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ آہا، اب میری مراد پوری ہوئی،
عمران چہک کر بولا، میں خود ایسی ہی کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ بولو، وہ دوربین میرے ہاتھ بیچو گے؟ رپورٹ مجھے دے دو۔ وہ عمران کی بات سنی انسنی کر کے بولا، اور نہ دوں تو میں گولی مار کر تمہارا قصہ ختم کر دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ پھر مردہ عمران کی جیب سے رپورٹ نکالنا زیادہ مشکل تو نہ ہوگا۔ بہت ظالم ہو پیارے بھائی، عمران نے کہا، اور جیب سے رپورٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لے جاؤ میری جان، کیا یاد کرو گے؟ لاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ریوالور کی نال اب بھی عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ رپورٹ والے لفافے سے ٹکرایا، عمران نے لفافہ چھوڑ دیا۔ نتیجتاً لفافہ نیچے گر پڑا۔ اضطراری طور پر وہ لفافے کے لیے جھکا تھا، بس عمران کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھ کر گھٹنے کی ضرب اس کے چہرے پر ماری۔ جیسے ہی وہ اوک کر کے سیدھا ہوا، عمران کا ایک گھونسا اس کے پیٹ میں لگا، اور دوسرا جبڑے پر، تیسرا کن پٹی پر لگا، اور وہ لہرا کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ جاڑے، ایک نظر آس پاس کا جائزہ لیا، پھر دونوں کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ جو کچھ ملا وہ جیب میں ٹھونس کر اس نے لفافہ بھی اٹھا کر جیب میں رکھا، اور سپائی کیمرہ نکال کر ان دونوں اور سیاہ سیڈان کے کئی فوٹو کھینچ دیے۔ کیمرہ جیب میں رکھ کر وہ بڑے اطمینان سے 2 سیٹر میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ دانش منزل پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ بلیک زیرو کہیں گیا ہوا ہے۔ ملازم کو چائے کے لیے کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھکن سی محسوس کر رہا تھا۔ صوفے کی پشتگاہ سے ٹک کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہ اس وقت چونکا تھا جب ملازم نے ٹرالی اس کے قریب لا کر روکی تھی اور برتن کھنکھنائے تھے۔ چائے کے 2-3 کپ پینے کے بعد اس نے کچھ توانائی محسوس کی تھی۔ پھر اس نے فون اپنی جانب کھسکایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ X2 رابطہ قائم ہونے پر عمران نے کہا، رپورٹ؟ ابھی صفدر کی رپورٹ ملی ہے جناب۔ دوہرا چلو۔ نٹالیا کے بارے میں آپ کو پہلے اطلاع دے چکی ہوں جناب، جولیا نے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ جولیا کی کال بلیک زیرو نے وصول کی ہوگی۔ 1 منٹ جولی، ہولڈ کرو، عمران نے کہا۔ پھر ریسیور میز پر ڈال کر وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں وہ فون تھا جس پر رپورٹ ٹیپ ہو جاتی تھی۔ اس نے ٹیپ کا سلسلہ فون سے الگ کیا، پھر اسے ریوائنڈ کر کے چلا دیا۔ اس میں جولیا کی وہ رپورٹ ٹیپ تھی جو اس نے صفدر اور نٹالیا کے سلسلے میں دی تھی۔ پوری رپورٹ سن کر اس نے سلسلہ دوبارہ فون سے منسلک کیا اور واپس آ گیا۔ ہاں جولی، اب رپورٹ دوہرا چلو۔ صفدر کی اطلاع کے مطابق نٹالیا کا تعلق الاسکا کے ایک ویٹر سے ثابت ہو گیا ہے۔ وضاحت کرو جولی۔ صفدر نے اس ویٹر کو نٹالیا سے گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ کسی سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ ویٹر نے جس انداز میں نٹالیا کو گفتگو کے دوران ٹریٹ کیا ہے وہ ایسا ہی تھا جیسے نٹالیا اس کی ماتحت ہو۔ گفتگو سنی؟ جی نہیں۔ اگر صفدر ایسی کوشش کرتا تو نظروں میں آ جاتا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، سابقہ پروگرام ہی پر عمل کیا جائے۔ میں نے صفدر کو ہدایت کر دی ہے جناب۔ ڈاکٹر منہاج قدیر کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ ڈاکٹر اور امیتابھ ابھی آدھے گھنٹے قبل پلازا ہوٹل میں ملے تھے۔ آگے کہو۔ عمران چونک گیا۔ دونوں نے لنچ وہیں کیا تھا۔ کسی موضوع پر ان میں گفتگو ہوتی رہی تھی، پھر اسی جگہ سے وہ الگ ہو گئے تھے۔ امیتابھ کہاں گیا؟ وہ نیشنل آرٹ گیلری آ گیا ہے، اور ڈاکٹر قدیر اس وقت الفریڈ پارک میں موجود ہے۔ شاید وہاں وہ کسی سے ملنے گیا ہے۔ اور کوئی رپورٹ؟ روسی جاسوس بھی اس وقت الفریڈ پارک کے قریب موجود ہیں جناب، جولیا نے کہا، مگر ان کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر قدیر سے ملیں گے۔ نگرانی سختی سے ہونی چاہیے۔ میں عمران کو اس طرف بھیج رہا ہوں۔ جیسے حکم جناب، جولیا نے کہا۔ کیا ممبروں کو عمران کی آمد کی اطلاع کر دی جائے؟ کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی عمران میک اپ میں ہوگا۔ صفدر کے لیے اور کوئی ہدایت؟ صفدر کو بتائے ہوئے پروگرام پر عمل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ البتہ اس وقت جو بھی ممبر خالی ہو اسے صفدر کی نگرانی پر لگا دو۔ میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی جناب، جولیا نے کہا۔ ڈنر کے وقت کی بجائے ابھی سے صفدر کی نگرانی ہونی چاہیے تاکہ وہ اسے غفلت میں نہ مار سکیں۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے لیے اب یہ ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ گویا ڈاکٹر قدیر اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس طرح الگ الگ غیر ملکیوں سے ملاقات کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اٹامک ریز والی ایجاد کا سودا کرنا چاہتا ہے اور ہر ایک کی آفر معلوم کر رہا ہے۔ امیتابھ کی پوزیشن بھی اب پہلے سے زیادہ مشکوک ہو چکی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ نہ ہو بلکہ CIA کا رکن ہو اور اسے یہاں اٹامک ریز کا سودا کرنے بھیجا گیا ہو۔ بہرحال اس نے سوچا، یہ بات واضح ہو گئی کہ قدیر غداری کر رہا ہے، اور وہ اپنی نئی تباہ کن ایجاد حکومت کو دینے کی بجائے
اس ملک کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے جو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑے بدلنے لگا۔ اسے اب الفریڈ پارک جا کر یہ دیکھنا تھا کہ ڈاکٹر قدیر کس سے ملتا ہے۔ لباس بدلنے کے بعد اس نے میک اپ کیا اور دانش منزل سے نکل آیا۔ بلیک زیرو کے لیے اس نے پیغام چھوڑ دیا تھا۔ دانش منزل سے کافی دور نکلنے کے بعد اس نے ٹیکسی پکڑی اور الفریڈ پارک کا پتہ بتا کر بیٹھ گیا۔ ذہن سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ الفریڈ پارک اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور ٹہلتا ہوا پارک میں داخل ہو گیا۔ یہاں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے، ان میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ وہ پارک میں ٹہلتا رہا۔ اس کی نگاہیں ڈاکٹر قدیر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر وہ اسے گھاس کے ایک قطع پر بیٹھا نظر آ گیا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں بڑی سنجیدگی سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عمران ایسی جگہ جا کر پتھر کی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اس کی نظریں پورے پارک میں گھوم رہی تھیں، درختوں کے ایک جھنڈ میں۔ اس نے روسی جاسوسوں کو بھی دیکھ لیا۔ وہ لوگ برگر کھاتے ہوئے بظاہر ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، مگر عمران جانتا تھا کہ وہ در پردہ ڈاکٹر قدیر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر وہ چونک پڑا۔ کوئی اس کے قریب ہی آ کر بیٹھا تھا۔ عمران نے بیٹھنے والے پر نظر ڈالی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آنے والا نعمانی تھا۔ کہیں اور جگہ نہیں تھی کیا؟ عمران نے کسی سنکی بوڑھے کی طرح کہا۔ کیا مطلب ہے جناب؟ نعمانی نے چونک کر پوچھا۔ میں یہاں نہ بیٹھوں؟ کہیں اور جا کر بھی اس جوڑے کو تاڑ سکتے ہو، عمران نے کہا۔ یہاں آ کر مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو مسٹر؟ نعمانی چونک کر بولا۔ لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ یہی کہ تم سامنے گھاس پر بیٹھے ہوئے جوڑے کو تاڑ رہے ہو۔ شاید تم گھاس کھا گئے ہو۔ گھاس تم نے کھائی ہے، عمران غرا کر بولا۔ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ شٹ اپ، نعمانی جھلا گیا۔ کچھ بھی کہو، عمران پرتشویش لہجے میں بولا۔ درختوں کی آڑ سے کچھ اور لوگ بھی ان کو تاڑ رہے ہیں اور صورت و شکل سے وہ اچھے لوگ نہیں لگتے۔ تم کون ہو؟ نعمانی غرا کر بولا۔ خدائی فوجدار، تم سے مطلب؟ عمران اس پر الٹ پڑا۔ میری جیب میں ریوالور ہے، سمجھے؟ اور تم مجھے گولی مارو گے؟ کیوں؟ عمران اس کا جملہ کاٹ کر بولا۔ ممکن ہے یہ بھی کر گزروں۔ نعمانی کی جلاہٹ عروج پر تھی۔ اگر میں جا کر اس جوڑے کو بتا دوں کہ تم اسے تاڑ رہے ہو تو؟ عمران نے معنی خیز لہجے میں کہا اور نعمانی چونک پڑا۔ پھر غرا کر بولا۔ ایسی حرکت تم کو بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ کیوں برخوردار؟ اس لیے کہ ایسی حرکت سے کار سرکار میں مداخلت کے مجرم بن جاؤ گے۔ بھئی واہ، اچھا لطیفہ ہے، عمران نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی تم سرکاری اہلکار بنے ہو، کچھ دیر بعد تم کہو گے کہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہو۔ کیا؟ نعمانی بری طرح سے چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی برخوردار کہ اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ جعلی سرکاری اہلکار بننے کے جرم میں تم کو جیل یاترا کروا دوں گا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ نعمانی کی جلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو سچ مچ گولی مار دوں گا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ عمران ذرا بلند آواز میں بولا۔ جانتے ہو جس کو تم تاڑ رہے ہو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ عمران کے آواز بلند کرنے پر وہ بخلا گیا تھا۔ ملک کا مشہور سائنسدان ڈاکٹر منہاج قدیر۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ مطلب واضح کرو۔ روزانہ اخبارات پڑھنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم مشہور افراد کو کیسے جانتے ہو۔ عمران نے کسی بوڑھے کی طرح چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ اب تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ نعمانی نے جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کی نال عمران کی پسلیوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ بولے یا اٹھنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ بس، عمران موسیقی اڑانے والے لہجے میں بولا۔ اگر ڈاکٹر قدیر اور اس کی محبوبہ اٹھ کر چل دیے تو تعاقب کیسے کرو گے؟ خاموش رہو۔ نعمانی عمران کی لا یعنی بکواس سے جھلا گیا۔ میں تو چپ ہی رہوں گا برخوردار، مگر وہ تمہارا چوہا۔ کیا؟ نعمانی چونک کر عمران کی شکل دیکھنے لگا۔ چند لمحے چہرے کو گھورتا رہا، پھر طویل سانس لے کر ہاتھ جیب سے نکالتے ہوئے بولا۔ تو یہ آپ ہیں احمقوں کے شہنشاہ؟ پب پہچان لیا؟ عمران نے جلدی سے کہا۔ اب سیکرٹ سروس والوں کو اتنا گھامڑ بھی نہ سمجھا کیجیے۔ نعمانی کا موڈ اب خوشگوار ہو چلا تھا۔ اگر چوہا نہ کہتا تو کیسے پہچانتے؟ عمران نے ڈاکٹر قدیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے عمران صاحب۔ یہ کتنی دیر سے یہاں ہے؟ اب 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، نعمانی نے کہا۔ کیا آپ بھی انہی کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، بس اتفاق ہے جو یہاں نظر آ گئے۔ وہ آپ نے دوسرے لوگوں کا بھی کچھ ذکر کیا تھا۔ یہاں کئی پارٹیاں اس وقت ڈاکٹر کے نگران ہیں۔ کون کون؟ اسے چھوڑو، تم اپنی ڈیوٹی دو، بقیہ میں دیکھ لوں گا۔ میرا اندازہ صحیح تھا نا؟
وہ کیا؟ یہی کہ آپ بھی اسی معاملے میں ملوث ہیں۔ میں کسی معاملے میں ملوث نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ تمہارے چوہے نے اس بار ایک بڑی رقم دے کر مجھے ڈاکٹر قدیر کے سلسلے میں کام کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ آخر یہ چکر کیا ہے؟ غداری اور چوری کا چکر، جس کا حاصل جمع دولت کا ڈھیر عرف موت کا فرشتہ کہلاتا ہے، عمران نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر قدیر اور غدار؟ یقین نہیں آتا، میں نے کب کہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر غدار ہے؟ ابھی تو آپ… نعمانی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ کسی جانب سے ایک فائر ہوا تھا، پھر ایک چیخ کی آواز ابھری اور وہ دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نگاہیں ڈاکٹر قدیر کے ساتھ گفتگو کرنے والی عورت پر جمی تھیں جو گھاس پر تڑپ رہی تھی اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ ڈاکٹر قدیر 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ایک فائر اور ہوا، گولی سامنے والے درخت سے ٹکرائی اور ڈاکٹر قدیر ایک چیخ مار کر گھاس پر گر پڑا۔ پے در پہ کئی فائر اور ہوئے تھے۔ نعمانی اور عمران دونوں ہی بینچ کی آڑ میں دبک گئے۔ دن دہاڑے حملہ کرنے والے افراد جتنے خطرناک ہوتے ہیں، اس کا اندازہ عمران کو اچھی طرح سے تھا۔ الاسکا کا خوبصورت حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بعض مہمانوں کے لیے ایکسٹرا کرسیاں ڈلوائی گئی تھیں۔ اس کے باوجود بعض مستقل ممبران کو سیٹ نہیں مل سکی تھی اور وہ سنیک کاؤنٹر سے لگے کھڑے تھے۔ اسٹیج پر اس وقت صرف 2 لڑکیاں جمناسٹک کا مظاہرہ کر رہی تھیں اور دیکھنے والوں کو امریکن رقاصہ نٹالیا کے اطالوی رقص کا انتظار تھا۔ الاسکا والوں نے کچھ اس انداز میں اس کی پبلسٹی کی تھی کہ رقص کے شوقین افراد کے جذبات بری طرح بھڑک اٹھے تھے اور کئی دن کی حال کی انٹری بک ہو گئی تھی۔ آج نٹالیا کے رقص کا پہلا دن تھا۔ صفدر بھی اس وقت ایک میز پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کی 3 کرسیوں میں سے ایک پر ایک عورت اور 2 پر مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ساتھی تھے اور شکل و صورت سے پڑوسی ملک کے رہنے والے لگتے تھے۔ وہ تینوں ہی اس وقت پڑوسی ملک کے ایک صوبے کی زبان بول رہے تھے۔ یہ زبان کچھ زیادہ معروف نہ تھی اور نہ ہی پڑوسی ملک میں اس کا کوئی مقام تھا، مگر صفدر اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ وہ محض اس لیے اس زبان میں بول رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ سمجھ سکے، حالانکہ یہ زبان وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ عمران غیر ملکی زبانوں کا انسائکلوپیڈیا تھا اور بہت سی دوسری زبانوں کے ساتھ ہی عمران نے اسے یہ زبان بھی سکھائی تھی۔ وہ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سمجھ رہا تھا، مگر انداز سے یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ نہ تو ان کی کوئی بات سمجھ رہا ہے اور نہ اسے اس کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ تو بس اسٹیج پر رقص کرنے اور جمناسٹک کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے بھی آج اس حال میں سیٹ نہ ملتی اگر وہ نٹالیا کا حوالہ نہ دیتا۔ اس کا کارڈ دیکھتے ہی اس کے لیے سیٹ کا انتظام کر دیا گیا تھا اور اب وہ ان تینوں کے ساتھ بیٹھا بظاہر اسٹیج کی طرف متوجہ تھا۔ وہ لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور صفدر بخوبی سمجھ رہا تھا یہ بلا کسی طرح ٹل جانی چاہیے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا، وہ کیسے مسٹر شیام؟ میں مینیجر سے جا کر بات کرتا ہوں۔ 1 منٹ، عورت نے کہا۔ آخر اس کے بیٹھے رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہے؟ ہم کھل کر گفتگو نہیں کر سکتے۔ جس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں وہ زبان شاید ہی یہاں کوئی سمجھ سکے گا۔ اس بارے میں رسک نہیں لیا جا سکتا، شیام نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر دیوانند؟ عورت نے دوسرے مرد سے پوچھا۔ میں مسٹر شیام کی بات کی تائید کروں گا، دیوانند نے کہا۔ اگر یہ زبان سمجھتا ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اگر وہ یہ زبان سمجھتا ہوتا تو اب تک اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا، عورت نے کہا۔ مگر رسک نہیں لیا جا سکتا، دیوانند نے کہا۔ مسٹر دیو، میں اس بات کا ثبوت پیش کروں؟ عورت نے کہا کہ یہ شخص ہماری زبان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کیا ثبوت ہے؟ دیکھتے رہیے۔ پھر صفدر کی طرف منہ کر کے بولی، مسٹر، مسٹر، کیا نام ہے آپ کا؟ گو کہ وہ صفدر کی طرف منہ کر کے بول رہی تھی، مگر صفدر نے سنی انسنی کر دی اور بدستور اسٹیج کی طرف متوجہ رہا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، عورت نے صفدر کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، صفدر بظاہر چونک کر اس عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پھر اسی زبان میں پوچھا۔ میں نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہی ہیں، صفدر نے پریشانی سے کہا۔ آپ ہماری زبان نہیں سمجھتے؟ عورت نے اس بار انگریزی میں کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، صفدر نے پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ اردو میں بات کریں، میں اس کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتا۔ ارے، عورت نے بڑی دل آویز مسکراہٹ سے کہا۔ آپ انگریزی بھی نہیں جانتے؟ جی نہیں، صفدر نے کہا۔ والدین کے پاس تعلیم دلانے کے لیے رقم نہیں تھی، مگر آپ کے ہاں تو تعلیم فری ہے۔ جی ہاں فری ہے، صفدر نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسکولوں میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے،
کہ بچہ گیا حاضری لگ گئی۔ ٹیچر سارا وقت گپ شپ کرتے رہے یا پھر سویٹر بنتی رہیں اور چھٹی ہوئی گھر سدھاری۔ پڑھائی نہیں ہوتی؟ نہیں، ہمارے ہاں اسکول صرف سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ہیں۔ اگر واقعی پڑھنا ہے تو ٹیوشن لگوانی پڑتی ہے، ورنہ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا۔ مائی گاڈ، عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہ آپ کے ہاں کوئی ایکشن نہیں لیتا؟ جو ایکشن لیتے ہیں وہ بھی انگوٹھا چھاپ ہیں۔ انگوٹھا چھاپ اور محکمہ تعلیم کے ذمہ دار آفیسر۔ عورت کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، ہمارے ہاں تو بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر بھی انگوٹھا چھاپ ہیں اور اس کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ پھر آپ کا ملک کیسے چل رہا ہے؟ خدا چلا رہا ہے، ورنہ بندے نے تو اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہے۔ خیر، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ تکلیف نہ کیجیے، صفدر نے کہا۔ اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، بتائیے کیا پسند کریں گے؟ جی نہیں شکریہ، صفدر نے کہا، اور عورت اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ عورت نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ بالکل ہی احمق اور گدھا ہے، یقیناً گدھا ہے، شیام نے کہا۔ ان تینوں کی نگاہیں صفدر پر تھیں، مگر ان ریمارکس پر بھی اس نے توجہ نہ دی تھی۔ پھر انہوں نے صفدر کے بارے میں اس قسم کے مغالطات بکنی شروع کی کہ اگر عام حالات میں کوئی ایسا کہتا تو صفدر اس کے ہاتھ پیر توڑ ڈالتا، مگر اس وقت سچویشن کے لحاظ سے اس نے خود کو قابو میں رکھا اور چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ اب ٹھیک ہے، دیوانند نے کہا، یہ الو کا پٹھا واقعی اردو کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتا۔ نٹالیا کا رقص اس وقت شروع ہوگا؟ شیام نے پوچھا۔ 20 منٹ بعد، دیوانند نے جواب دیا۔ تو پھر کھانا منگوا لوں؟ شیام نے کہا۔ کیا خیال ہے جے شری؟ دیوانند نے پوچھا۔ ہاں، ڈنر سے نمٹیں تو اچھا ہے۔ اوکے، شیام نے کہا اور ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کرانے لگا۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے ڈنر سرو کر دیا۔ وہ لوگ کھانے کے دوران خاموشی رہے تھے۔ پھر جس وقت ویٹر برتن اٹھا رہا تھا، اسٹیج پر سے نٹالیا کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ وہ لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اب ان کی نگاہیں اسٹیج کی طرف تھیں۔ اس سے پہلے کبھی اس کا رقص دیکھا ہے؟ شیام نے پوچھا۔ ہاں، جن دنوں میں مصر میں تھا اس وقت ایک کلب میں اس کا رقص دیکھا تھا۔ مصر میں یہ کیا کر رہی تھی؟ مصریوں کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی۔ یہ اسرائیلی تو نہیں ہے، اسرائیلی باشندہ نہیں ہے، مگر اس کا تعلق بلیک ڈیتھ سے ہے۔ بلیک ڈیتھ؟ جے شری نے دہرایا۔ ہاں، اور یہ بات تم کو معلوم ہے کہ اس تنظیم کی سرپرستی امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی کرتے ہیں۔ شیام نے کہا۔ ہاں، لیکن کیا ہماری حکومت ان کے خلاف ہے؟ جے شری نے پوچھا۔ بظاہر وہ سیکولر ازم کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے اور اسرائیل کی مخالفت کرتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شیام ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سانس لے کر بولا، ہماری حکومت اسرائیل کی سب سے بڑی حلیف ہے اور وہ اس کے تمام منصوبوں میں معاون و مددگار ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، جے شری نے کہا، ورنہ ہمارے ملک میں اسرائیلی سفارت خانہ نہ ہوتا۔ چھوڑو اسے، شیام نے کہا، رقص شروع ہو رہا ہے۔ او ہاں، جے شری اور دیوانند نے بیک وقت کہا اور سٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سٹیج پر اور ہال میں یک بیک تاریکی چھا گئی تھی۔ پھر سپاٹ لائٹ روشن ہوئی اور اس کے حالے میں نٹالیا کا حسین جسم دمکتا نظر آنے لگا۔ وہ بجلی کی طرح کوند رہی تھی۔ اس کے جسم پر برائے نام ہی لباس تھا اور وہ رقص کے دوران ایسے زاویے بناتی تھی کہ تماشائی تڑپ کر رہ جاتے۔ سپاٹ لائٹ کا دائرہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ بہت حسین ہے، شیام نے کہا، اور مجھے اس حسین جسم کی موت پر بے حد افسوس ہوگا۔ دیوانند نے کہا۔ موت؟ شیام نے دہرایا۔ کیا تم اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، کیونکہ بلیک ڈیتھ کا کوئی بھی ممبر آسانی سے زبان نہیں کھولتا، دیوانند نے کہا۔ اس لیے ظاہر ہے نٹالیا کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے تشدد کرنا پڑے گا، تبھی وہ زبان کھولے گی۔ زبان بند رکھنے کے لیے تم اسے قتل کر دو گے؟ شیام نے کہا۔ ضروری ہے، دیوانند نے کہا۔ میں اسے تشدد کی کہانی سنانے کے لیے زندہ تو نہیں چھوڑ سکتا، اور زبان بندی کا واحد طریقہ وہی ہے۔ کیوں نہ ہم اسے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے چلیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ دیوانند نے پوچھا۔ 2 پارٹنر ہو جائیں گے۔ شیام کا لہجہ معنی خیز تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بلیک ڈیتھ کی ممبر ہے، تم اسے پارٹنر بنانا چاہتے ہو؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت بڑا حرج ہے مسٹر شیام۔ وہ کیا؟ دوسرے دن صبح کو لڑکی غائب ہوگی اور مجھے تمہارا کریا کرم کرنے کا انتظام کرنا پڑے گا، دیوانند نے کہا، اور جے شری کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پوچھ گچھ کہاں کرو گے؟ شیام نے پوچھا۔ ہوٹل میں، اور کہاں؟ کیا اس کی چیخو پکار لوگوں کو متوجہ نہیں کرے گی؟
احمقانہ سوال ہے، دیوانے نے کہا، اور شیام کھسیا گیا۔ در حقیقت اس کا سوال ہی احمقانہ تھا۔ ظاہر ہے تشدد سے قبل اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا جاتا، پھر چاہے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جاتی، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ سٹیج پر نٹالیا کا جسم شعلے کی طرح لپک رہا تھا۔ اب مختلف روشنیوں کے دائروں میں اس کے جسم کے نشیب و فراز اس طرح متحرک تھے کہ دیکھنے والوں کے ہوش و حواس پر بجلیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ بھی دل میں تڑپ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے موسیقی کا زور بڑھتا جا رہا تھا، ہیجان خیز موسیقی، رقص عروج پر تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نٹالیا کے جسم کی حرکت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک تیز جھنکار سے موسیقی تھم گئی، اور وہاں ایسا سناٹا پھیل گیا جیسے موت کا سا سکوت ہو۔ پھر اچانک پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، ہر طرف ایک شور برپا تھا۔ صفدر آہستگی سے سیٹ سے اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ صفدر نے کاؤنٹر کلرک سے کہا۔ اسی کلرک کو اس نے نٹالیا کا دیا ہوا کارڈ دکھا کر سیٹ حاصل کی تھی۔ جی ہاں جناب، آپ مادام نٹالیا کے مہمان ہیں، میرا ایک کام کر دو۔ جی فرمائیے۔ مجھے فوری طور پر نٹالیا تک پہنچنا ہے، وہ لباس بدل کر آنے ہی والی ہیں۔ نہیں، ان کے حال میں آنے سے قبل مجھے ان سے ملنا ہے۔ بہتر جناب، کاؤنٹر کلرک نے کہا، پھر ایک ویٹر کو بلا کر صفدر کے بارے میں ہدایت دی، اور صفدر ویٹر کے ساتھ چل دیا۔ ایک راہداری گھوم کر وہ اس طرف آ گئے جہاں سٹیج کے عقب میں میک اپ رومز تھے۔ 6 نمبر انہی کا ہے جناب، ویٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ صفدر نے ایک نوٹ ویٹر کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، ویٹر نے کہا، اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ اس کے راہداری میں مڑتے ہی صفدر آگے بڑھا اور 6 نمبر کے کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے بڑھ کر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے نٹالیا کی آواز آئی۔ سعید، صفدر نے کہا، اور چند لمحے بعد دروازہ کھل گیا اور نٹالیا کا چہرہ نمودار ہوا۔ صفدر کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ صبر نہیں ہو سکا کیا؟ یوں ہی سمجھ لو، صفدر نے کہا، اور اندر داخل ہو گیا۔ نٹالیا کے جسم پر اب تک وہی رقص والا لباس تھا، اور وہ بڑے تیکھے انداز میں اس کو گھور رہی تھی۔ پھر اس نے دروازہ بولٹ کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹھو، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا خیال یہ تھا کہ ڈنر ہم کمرے میں ہی کریں تو اچھا ہے۔ وہ کیوں؟ وہاں سکون سے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں گے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کیا ارادے ہیں مسٹر؟ کچھ بھی نہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں نٹالیا کو دیکھا، اور وہ جھیم گئی۔ پھر کھڑے ہو کر ایک گاؤن اتار کر پہنتے ہوئے بولی، آؤ چلیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ کمرے تک پہنچے تھے۔ نٹالیا نے قفل کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ صفدر اس کے پیچھے تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ صفدر نے سوئچ دبنے کی آواز سنی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نٹالیا کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکلی تھی۔ کمرے کے وسط میں صوفے پر 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 ریوالوروں کی نالیں ان کی سمت اٹھی ہوئی تھیں۔ عمران کا سارا دن دوڑ دھوپ کرتے ہوئے گزرا تھا۔ الفریڈ پارک میں ہلاک ہونے والی عورت فرانسیسی شہری ثابت ہوئی تھی۔ اس کے پرس سے فرانسیسی پاسپورٹ اور کاغذات برآمد ہوئے تھے۔ ڈاکٹر منہاج قدیر نے اس وقت جو بیان دیا تھا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ عورت، جس کا نام زوالہ تھا، ہوٹل ڈی پارک میں ٹھہری ہوئی ہے، اور ڈاکٹر قدیر سے اس کی ملاقات وہیں ایک رقص پارٹی میں ہوئی تھی، جس کے بعد وہ دوست بن گئے تھے۔ حملہ آوروں کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں بتا سکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی دشمن ہوگا۔ اس نے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے زوالہ ہی کا کوئی دشمن اسے ٹھکانے لگانے کے لیے گھات میں رہا ہو، اور پارک میں اسے موقع مل گیا اور وہ اسے قتل کر کے چلتا بنا ہو۔ ڈاکٹر قدیر بھی زخمی ہوا تھا۔ ایک گولی نے اس کے بازو کا گوشت چھید دیا تھا، لہٰذا لاش کے ساتھ ہی اسے بھی ہسپتال روانہ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت وہ ہسپتال میں داخل تھا۔ نعمانی اب بھی اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ عمران کو یقین تھا کہ ڈاکٹر قدیر پر اب حملہ نہیں کیا جائے گا۔ آج کے حملے کے سلسلے میں اس نے ایک نظریہ قائم کیا تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ڈاکٹر قدیر نے شاید زوالہ سے ایجاد کا سودا کر لیا تھا، جس کی خبر دوسری پارٹیوں کو ہو گئی، اور انہی میں سے کسی نے زوالہ کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح ایک طرف انہوں نے راہ کا ایک پتھر ہٹا دیا تھا، تو دوسری طرف اب وہ ڈاکٹر قدیر کو اس سلسلے میں بلیک میل بھی کر سکتے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ کوئی ہسپتال ہی میں قدیر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی لیے اس نے نعمانی کو تاکید بھی کی تھی کہ ڈاکٹر قدیر کی نگرانی میں کوتاہی نہ ہو۔ اگر اس وقت اس کے ماتحت مصروف نہ ہوتے تو وہ کسی اور کو بھی نعمانی کی مدد کے لیے بھیج دیتا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے 2 سیٹر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔
وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ صفدر کو بلیک ڈیتھ کا نشان کس طرح پہنچایا جائے۔ کیا خبر اس وقت وہ کس صورتحال سے دوچار ہو۔ اس نے ریسٹ واچ پر وقت رکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ نٹالیا کا رقص ختم ہو چکا ہوگا، اس نے سوچا، اور صفدر نٹالیا سے مل بیٹھا ہوگا۔ کیا وہ پروگرام پر عمل کر سکے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جب تک بلیک ڈیتھ کا نشان اس کے پاس نہ ہو وہ اس کے بتائے ہوئے پروگرام پر کس طرح عمل کر سکے گا۔ بہرحال دیکھا جائے گا۔ عمران نے سوچا الاسکا ہی کا رخ کیا جائے یا فلیٹ کا۔ کچھ سوچ کر اس نے 2 سیٹر چوراہے سے اس سڑک پر موڑ دی جو اس کے فلیٹ کو جاتی تھی۔ 2 سیٹر گیراج میں بند کر کے وہ فلیٹ کی طرف بڑھا۔ عمارت میں داخل ہونے سے قبل اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور چونک پڑا۔ عمارت کے قریب ہی فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے انجن کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ ٹھنڈا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیاض بہت دیر سے فلیٹ میں اس کا منتظر ہے۔ آخر وہ کیوں آیا ہے؟ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ الفریڈ پارک کے علاقہ انچارج نے کیپٹن فیاض کو اس قتل کی اطلاع دے دی تھی۔ معاملہ چونکہ غیر ملکی عورت کا تھا، اس لیے ضابطے کے تحت وہ فیاض کو اطلاع دینے کا پابند تھا۔ تو کیا وہ اسی سلسلے میں آیا ہے؟ یہی سوچتا ہوا وہ فلیٹ تک پہنچ گیا۔ خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے میں سلیمان کھڑا ہوا تھا۔ کیوں بے، کسے تاڑا ہے؟ عمران نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ صاحب، کیپٹن فیاض آئے ہوئے ہیں، سلیمان نے اپنی جانب پہ انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ عمران بظاہر چونکا تھا۔ پتہ نہیں صاحب، سلیمان نے شانے اچکا دیے۔ بہت غصے میں ہے؟ ہاں، جھلائے ہوئے ہیں۔ میں نے چائے دی تو وہ بھی واپس کر دی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اس پر بضد تھے کہ میں آپ کا پتہ بتلا دوں۔ پھر بتایا تو نہیں؟ معلوم ہوتا تو بتانے کی بجائے اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا۔ ہاں، عمران ہکلاتے ہوئے بولا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے بے؟ جی صاحب، میں نے ایک نقل در نقل فلم دیکھی ہے، اس میں ہیرو یہی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پولیس والے چابی مانگتے ہیں تو تالے توڑوا دیتا ہے، سیٹھ کا پتہ پوچھتے ہیں تو اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سیٹھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ابے وہ تو کامیڈی پیدا کی گئی ہے، عمران کراہ کر بولا۔ یہاں اس کا کیا سوال؟ کیپٹن فیاض بھی اس سے کم نہیں ہے صاحب، سلیمان نے کہا۔ اگر آج وہ چائے پی لیتے تو زندگی بھر یاد کرتے۔ کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ کیا زہر ملا دیا تھا تو نے؟ نہیں، جمال گوٹا ملایا تھا۔ ابے وہ لے جا کر بند کر دے گا کسی دن۔ میں کسی ٹٹ پونجیے کا نوکر نہیں ہوں صاحب، وہ مجھے بھی بند کر دے گا۔ بڑے صاحب کا کیا بگاڑ لے گا؟ سلیمان کا اشارہ عبد الرحمن صاحب کی طرف تھا۔ سلیمان کون ہے؟ اندر سے فیاض کی آواز سنائی دی۔ کوئی نہیں، سلیمان نے چیخ کر جواب دیا۔ پھر عمران سے بولا، صاحب نہیں ملنا چاہتے تو چلے جائیں۔ چپ بے، عمران نے کہا تھا اور اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن فیاض ایک صوفے پر نیم دراز تھا، اس کے ہاتھوں میں سگریٹ تھا اور کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ سلیمان، عمران چیخ کر بولا۔ کیا بات ہے صاحب؟ کچن سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ذرا فائر فائٹر لائیو۔ کیا؟ سلیمان کی آواز آئی۔ ابے یہاں کمرہ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ عمران، حماقت ختم کرو، دفتن فیاض کی آواز سنائی دی۔ ارے تم، عمران کلکاری مار کر بولا۔ یعنی کیپٹن فیاض؟ ارے کیپٹن فیاض، یہ تم ہی ہو نا؟ بکواس مت کرو، فیاض غصیلے لہجے میں بولا۔ آہا، تاؤ کھا رہے ہو؟ عمران چہکا، پھر اس کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ تیز مرچوں کے دہی بڑے کھا کر آئے ہو کیا؟ عمران، تم بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہو، فیاض نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی پیارے، میری جیب میں وارنٹ ہے تمہارا۔ ذرا پھر سے کہنا، عمران مذیقہ اڑانے والے لہجے میں بولا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، فیاض نے کہا۔ رحمان صاحب کی اجازت ہے کہ میں تم کو لے جا کر بند کر دوں اگر… وہ خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو پھر تم کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا۔ وہ کس خوشی میں سپر؟ ایک غیر ملکی عورت کے قتل کے جرم میں ثبوت۔ عمران مسکرایا۔ عدالت ثبوت مانگتی ہے، عینی شاہد موجود ہیں۔ سرکاری ٹٹو، چلو اسی طرح صحیح، فیاض نے کہا۔ تم نے تسلیم تو کیا؟ کیا تسلیم کیا؟ یہی کہ تم قتل کے وقت وہاں موجود تھے۔ فیاض، عمران جلاہٹ کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ صاف صاف یہ کہ فرانس سے آئی ہوئی ایک عورت مادام زوالا الفریڈ پارک میں قتل کر دی گئی ہے اور مشہور سائنسدان ڈاکٹر قدیر زخمی ہو کر ہسپتال جا پہنچے ہیں۔ پھر اس میں میرا کیا ذکر؟ جس وقت عورت کو گولی ماری گئی ہے تم وہاں موجود تھے، الفریڈ پارک میں۔ ہاں، خیال یہی ہے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ شاید یہ اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہے۔ نہیں ہے تو بن جائے گی، فیاض دھمکانے والے انداز میں بولا۔
اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو سب کچھ مجھے صاف صاف بتا دو۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم وہاں کس کے تعاقب میں گئے تھے؟ ڈاکٹر منہاج قدیر کے یا مادام زوالہ کے؟ فیاض نے پوچھا۔ یا کسی اور کے؟ کسی اور سے کیا مراد ہے؟ وہاں روسی اور برٹش جاسوس بھی موجود تھے، میرے آدمی بھی وہاں موجود تھے، گویا ان دونوں کی نگرانی کی جا رہی تھی، یوں ہی سمجھ لو۔ فیاض نے کہا، مگر تم کو اپنی پوزیشن صاف کرنی پڑے گی۔ وہاں میری طرح اور بھی لوگ موجود تھے، ہوں گے، مگر ہر ایک کی پسلی سے ریوالور نہیں چپکا ہوا تھا۔ تمہارے آدمی کس سلسلے میں ان کی نگرانی کر رہے تھے؟ اس سوال پر فیاض چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر اس طرح سر ہلایا جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ اس کے بعد عمران سے بولا، اگر میں تفصیلات تم کو بتا دوں تو مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ کیا تم مجرموں کو میرے حوالے کر دو گے؟ پچھلے کیس میں کیا ہوا تھا سپر؟ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو، فیاض نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور عمران کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آنکھیں حلقوں میں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ آج کا فیاض اس کے لیے ایک عجوبے سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ گوڑ ضرور پھنسی گئی ہے، ورنہ فیاض اتنا سنجیدہ اور برد بات کیسے ہوتا؟ اس کے علاوہ جو کچھ ابھی تک وہ اگل سکا تھا وہ بھی عمران کے لیے حیرت انگیز تھا۔ فیاض اس سے بھی واقف تھا کہ غیر ملکی جاسوس ڈاکٹر قدیر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے بھی واقف تھا کہ عمران وہاں نہ صرف موجود تھا بلکہ ایک آدمی اس کی پسلی سے ریوالور لگائے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کبھی فیاض اتنا فعال نظر نہیں آیا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ سب معلومات اسے کیسے حاصل ہوئیں؟ کیا رحمان صاحب نے کوئی نئے اقدامات کیے ہیں؟ عمران یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر یہ بات بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر فیاض نے اس کی بے چینی بھانپ لی تو وہ اکڑ جائے گا اور پھر اسے راہ راست پر لانا دشوار ہوگا۔ اس کے باوجود تم میرا وارنٹ لیے پھرتے ہو، عمران جب بولا تو اس کی آواز حماقت سے بھری ہوئی تھی، اور فیاض اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ چند لمحے پہلے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ارے وہ بس یوں ہی، فیاض نے جھمپا ہوا کہکا لگاتے ہوئے کہا، تم کو گھسنے میں لطف آتا ہے نا، اس لیے۔ او اچھا سمجھ گیا، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں اب بتا دو۔ کیا؟ عمران نے حیرت امیز انداز میں اس کا منہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم الفریڈ پارک میں کیا کر رہے تھے؟ عشق سپر فیاض، عشق، عمران نے سنجیدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس فرانسیسی لڑکی زوالہ سے عشق ہو گیا ہے۔ لڑکی نہیں، عورت، فیاض نے تصحیح کی۔ مجھے اڑانے کی کوشش مت کرو، مت یقین کرو، عمران نے برا مان جانے والے لہجے میں کہا اور منہ پھلا لیا۔ بس تمہاری یہی ادائیں تو مار ڈالتی ہیں۔ اچھا کیا واقعی؟ عمران نے کہا، پھر کسی ایسی کنواری لڑکی کی طرح شرما گیا جس کے سامنے اس کی شادی کی بات کی جا رہی ہو۔ اب بھانڈ مت بنو، فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر جلدی اگل ڈالو پیارے۔ کیا اگل ڈالوں؟ جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ ارے وہ کوئی خاص بات نہیں، جو خاص بات نہیں ہے وہی بتا ڈالو۔ دراصل عبدالرحمان صاحب 6 ماہ سے آنے والے تمام غیر ملکیوں کی نگرانی کرا رہے ہیں، فیاض نے بالآخر کہنا شروع کیا، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، جرمنی اور چیکو سلواکیہ سے آنے والے افراد کی۔ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ ہاں وجہ بھی ہے۔ رحمان صاحب کو باہر سے اپنے ایجنٹوں کی رپورٹیں ملی ہیں جن کے مطابق ڈاکٹر منہاج قدیر نے کوئی فوجی حربہ ایجاد کیا ہے جسے ہماری حکومت کے علم میں لائے بغیر ہی وہ دوسرے ملک کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں ان سے سلسلہ جنباتی شروع ہے، اور ان ممالک سے آنے والے سیکرٹ ایجنٹ ایجاد کا سودا کرنے کے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ اب تک کتنے ایجنٹ تمہاری نظروں میں آئے ہیں؟ کم از کم 10، فیاض نے بتلایا۔ کون کون اور ان کا تعلق کس کس ملک سے ہے؟ اب تک 2 امریکن، 2 برٹش اور 6 روسی افراد نظروں میں آئے ہیں جن پر جاسوس ہونے کا شک ہے۔ ان سب کی نگرانی کرا رہے ہو؟ ہاں، ان کی ساری نقل و حرکت کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے۔ یہ لوگ ڈاکٹر قدیر سے کہاں ملتے ہیں؟ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، فیاض نے کہا۔ ڈاکٹر قدیر اور غیر ملکی ایجنٹ نیشنل آرٹ گیلری کے چکر لگا رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی نے بھی ڈاکٹر قدیر سے ملاقات نہیں کی۔ وہ عام تماشائیوں کی طرح وہاں جاتے ہیں۔ عمران نے کہا، ممکن ہے وہ کسی اور جگہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا، فیاض نے کہا۔ آج ڈاکٹر قدیر نے الفریڈ پارک آنے سے قبل امیتابھ سے ملاقات کی تھی، مجھے اس کا علم ہے، عمران نے کہا۔ آگے کہو۔ بس اس کے بعد الفریڈ پارک اور پھر ہسپتال۔ نظروں میں آنے والے کسی فرد کا تمہارے ہاں غالباً جاسوس کی حیثیت سے ریکارڈ نہیں ہے، کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں،
اگر ریکارڈ ہوتا تو ان کو کبھی کا واپس بھجوایا جا چکا ہوتا۔ زوالہ کے بارے میں اور کیا چھان بین کی ہے؟ وہ فرانس سے یہاں ایک سیاح کی حیثیت سے آئی تھی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا؟ نہیں، عبد الرحمن صاحب نے منع کر دیا تھا۔ لاش اب تک سفارت خانے والوں کے حوالے کی جا چکی ہوگی تاکہ وہ اسے فرانس بھجوا سکیں۔ وہ کہاں ٹھہری ہوئی تھی؟ ہوٹل ڈی پارک میں۔ اس کے روم کی تلاشی لی؟ نہیں۔ فیاض نے انکار میں گردن ہلا دی۔ کیوں؟ جیسا کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ فیاض نے کہا، ایسی صورت میں کیا اس نے کوئی قابل اعتراض چیز اپنے پاس رکھی ہوگی؟ یہ بڑی غلطی ہوئی ہے۔ عمران نے کہا، خیر یہ بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر قدیر سے کس حیثیت سے ملی تھی؟ دوست سمجھ لو۔ اس نے کئی راتیں ڈاکٹر کے ساتھ گزاری ہیں۔ اس کی رہائش گاہ پر؟ نہیں، پام گرو میں۔ اس بارے میں ڈاکٹر قدیر سے کوئی جواب طلب کیا گیا؟ نہیں، عبد الرحمن صاحب نے اس کے لیے منع کر رکھا ہے۔ معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ عمران نے تفکر آمیز لہجے میں کہا، اب تم بتاؤ کہاں تک آگے بڑھے ہو؟ امیتابھ کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ عمران اس کا سوال اڑا کر بولا، اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ابھی تک سوائے قدیر سے ملنے کے اور کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جسے مشکوک سمجھا جاتا۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جب تک کوئی مشکوک بات سامنے نہ آئے میں کیا کر سکتا ہوں؟ زوالہ کے قتل کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ اس کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے، کہہ چلو۔ ہو سکتا ہے دوسری پارٹیوں نے سوچا ہو کہ زوالہ کے ساتھ ڈاکٹر کا راتیں گزارنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے سودا پکا ہو گیا ہے، لہٰذا اسے قتل کر کے راہ سے ہٹا دیا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن عمران، الفریڈ پارک میں جتنے افراد تھے ان میں سے ایک بھی زوالہ کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ فائرنگ کے وقت وہ سب میرے آدمیوں کی نظروں میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی اور پارٹی بھی قدیر میں دلچسپی لے رہی ہے، یا پھر سامنے آنے والی پارٹیوں کا تعلق کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہے جو تمہاری نظروں میں اب تک نہیں آ سکے تھے۔ میرا یہی مطلب تھا۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے دوبارہ پوچھا۔ تمہیں کوئی راہ بتاؤ، نگرانی کرا کر تو میں بور ہو چکا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن صاحب اس پر تیار نہ ہوں گے، تب پھر نگرانی جاری رکھو اور تعاقب ختم کرا دو۔ یہ ممکن ہے، فیاض نے کہا، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انتظار کرنا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، ڈاکٹر قدیر ہسپتال میں نگرانی میں ہے یا نہیں؟ جیسے ڈاکٹروں نے اجازت دی وہ اپنی رہائش گاہ پر منتقل ہو جائے گا۔ تم اس کی رہائش گاہ اور لیبارٹری کی نگرانی کراؤ۔ یہ تمہارا مشورہ ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ زوالہ کے سامان کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور سارا سامان سفارت خانے والوں کے حوالے کر دو۔ یہ ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ فی الحال یہی کرو۔ ٹھیک ہے، فیاض نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک اسی لمحے سلیمان نظر آیا جو چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ٹرالی میں چائے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ ان تینوں میں ایک عورت تھی اور وہ بڑی دلچسپ نظروں سے صفدر کو گھور رہے تھے۔ نٹالیہ پر چند لمحے کے لیے سکتے کی سی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بڑے کرخت لہجے میں بولی، تم کون ہو اور اس طرح دھمکانے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھ جاؤ بیبی، شیام نے بڑے سکون سے کہا۔ پہلے ہم تمہارے ساتھی سے بات کر لیں، پھر تم سے بات کریں گے۔ میرے ساتھی سے کیا بات کرو گے؟ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ شیام نے صفدر سے پوچھا۔ جملہ انگریزی میں ادا کیا گیا تھا، سعید۔ صفدر نے بڑی دل آویز مسکراہٹ سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حال میں تم ہم کو الو بنا رہے تھے۔ بنے بنائے کو بنانے سے کیا فائدہ؟ صفدر نے اسی مسکراہٹ سے کہا، تم تینوں ہی انتہائی احمق اور گدھے ہو۔ جانے کس نے تم کو سیکرٹ ایجنٹ بنا دیا ہے؟ تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں۔ اس بار دیوانند نے کہا، ہاں مسٹر دیو، میں تم تینوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ویری گڈ، شیام نے کہا۔ اب ایک ہی جگہ دو ہو گئے ہیں، لہٰذا معلومات بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں گی۔ کیا تم بلیک ڈیتھ کے ممبروں سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ اپنے راز تم جیسے کتوں کے سامنے آشکارا کر دیں گے؟ صفدر نے بڑے خوفناک لہجے میں کہا، اور وہ تینوں ہی چونک سے پڑے۔ انہیں ایسا ہی لگا تھا جیسے صفدر کے چہرے پر پڑا ہوا خوش اخلاقی کا نقاب اتر گیا ہو۔ ادھر بلیک ڈیتھ کا نام سن کر نٹالیہ بھی چونکی تھی اور اب بڑی سنجیدگی سے صفدر کو گھور رہی تھی۔ ہمارا اپنا طریقہ کار ہے مسٹر سعید، دیوانند نے کہا۔ کچھ دیر بعد تم دونوں فر ہر وہ بات دہرانی شروع کر دو گے جو تم جانتے ہو۔ اس کے بعد تم ہم دونوں کو قتل کر ڈالو گے، کیوں؟ ہاں، ہم اس سے انکار نہیں کریں گے کیونکہ تم نے ہماری پوری گفتگو سنی ہے، دیوانند نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور صفدر ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی، وہ ہنسی بھی ایسی ہی تھی جیسے کسی شکاری کتے نے بف کی ہو۔ نٹالیہ خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو مسٹر دیو
کہ ہماری جگہ اس کمرے سے تم تینوں ہی کی لاشیں برآمد ہوں، صفدر نے کہا، اور دیوانند کھڑا ہو گیا۔ ریوالور اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ کیوں، کیا ارادے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ان کا موسیقى اڑا رہا ہو۔ دیوانند چند لمحے صفدر کو گھورتا رہا، پھر بولا، تمہارا باس کس جگہ ٹھہرا ہوا ہے؟ کون باس؟ صفدر کڑرایا۔ بلیک ڈیتھ کا سربراہ مسٹر موشے چان۔ اب تم کچھ دیر بعد یہ پوچھو گے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کہاں ہے؟ بکو مت، دیوانند کڑرایا۔ چلو ادھر نٹالیا کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ صفدر نے کہا۔ کیا ہماری مشترکہ تصویر بناؤ گے؟ مشترکہ قبر تیار کروں گا۔ دیوانند کڑرایا۔ ناممکن، صفدر نے کہا، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں مشترکہ قبر نہیں بن سکتی۔ میں بنا دوں گا۔ دیوانند کڑرایا، پھر جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نال صفدر کی پسلی سے لگا کر ٹھوکا دیتے ہوئے بولا، چلو ادھر۔ اچھا چلو، صفدر نے کہا، پھر اس طرح مڑا جیسے واقعی نٹالیا کی طرف جانا چاہتا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی لات پوری قوت سے دیوانند کی رانوں کے درمیان لگی۔ پھر وہ اوکھ کر کے جھکائی تھا کہ صفدر بجلی کی طرح مڑا، اور اس نے دیوانند کا ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ کر اسے شیام کی طرف پھینکا۔ ٹھیک اسی لمحے شیام نے ٹریگر دبا دیا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھس کی آواز ابھری اور دیوانند ہلکی سی کراہ کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شیام ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گیا، اور اسی لمحے نٹالیا نے قریبی میز پر رکھی ہوئی ایش ٹرے اٹھا کر شیام پر پھینک ماری۔ ایش ٹرے شیام کے سر پر لگی اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ کچھ کرتا، جے شیری نے ریوالور جھپٹا اور نٹالیا پر فائر جھونک مارا۔ نٹالیا فرش پر گری اور دوسرے ہی لمحے اچھل کر جے شیری پر جا گری۔ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہی تھیں۔ ادھر صفدر نے بڑھ کر شیام کو سنبھال لیا تھا۔ ایش ٹرے نے اس کا سر پھاڑ دیا تھا اور وہ ابھی تک اس حملے سے سنبھل نہیں سکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں جے شیری اور شیام دونوں کو انہوں نے قابو کر لیا۔ پھر صفدر نے دونوں کو کرسیوں سے باندھ دیا اور ریوالور لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب بولو مسٹر شیام، کس کی لاش کمرے سے نکلے گی؟ صفدر نے ریوالور سے شیام کے بازو پر ضرب لگاتے ہوئے پوچھا۔ تم کو پچھتانا پڑے گا مسٹر سعید۔ اب تم بتاؤ، یہاں تمہارے کتنے ساتھی اور ہیں؟ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، شیام گڑا کر بولا۔ جواباً صفدر نے ریوالور کو دستے کی طرف سے پکڑ کر اس کے جبڑے پر ضرب لگائی اور شیام چیخ پڑا۔ چند لمحوں بعد اس کے منہ سے خون کی پتلی سی دھار نکل کر بہنے لگی۔ جلدی زبان کھول دو، صفدر کڑرایا تھا۔ اور تم خاموش کیوں ہو حسین تیتری؟ نٹالیا نے جے شری کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے ساتھی تم سے عبرتناک انتقام لیں گے، جے شری نے کہا، مگر اس کے لہجے میں زیادہ دم خم نہیں تھا اور وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ انہی ساتھیوں کے نام پتے بتا دو، نٹالیا نے سرد لہجے میں کہا، تاکہ تمہاری لاشوں کا تحفہ ان کو پہنچا دیا جائے۔ تم ہمیں قتل، جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ نٹالیا کا ہاتھ پوری قوت سے جے شری کے منہ پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا، پھر دوسرے اور تیسرے تھپڑ نے اس کے حواس اڑا دیے اور وہ پہلے سے زیادہ نروس نظر آنے لگی۔ جلدی زبان کھولو، نٹالیا گڑرائی، دوسری صورت میں زندہ نہیں بچو گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، جے شری نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں صرف ایک عورت کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوں۔ قیام کہاں ہے؟ الفریڈ پارک کے سامنے گوبند رام بلڈنگ میں۔ اور کون ہے وہاں؟ ان کے علاوہ 2 آدمی اور بھی ہیں، ان کا نام اور حلیہ، ایک کا نام راج ہے اور دوسرے کا پران سنگھ۔ چپ رہو، شیام نے چلا کر کہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا جملہ ایک کراہ میں بدل گیا۔ صفدر نے اس کی انگلیوں کو موڑ دیا تھا، پھر اس نے شیام کی ایک انگلی توڑ دی۔ اس کی چیخ نے کمرے میں جھنکار سی پیدا کر دی تھی۔ اگر تم نے زبان بند رکھی مسٹر شیام، تو میں پہلے تمہاری انگلیاں، پھر ہاتھ اور آخر میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ صفدر نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں زبان بند رکھوں گا، شیام نے کہا، اور جے شری سے تم کچھ زیادہ معلوم نہیں کر سکو گے، وہ انجان ہے۔ پھر ٹھیک ہے، صفدر نے کہا، اور شیام کی دوسری انگلی توڑ دی۔ دوسری چیخ شیام کے حلق سے نکلی۔ ابھی اس کی بازگشت معدوم بھی نہ ہوئی تھی کہ تیسری چیخ بھی گونجی اور شیام کی گردن ڈھلک گئی۔ تیسری انگلی کے ٹوٹتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ صفدر نے اسے ہوش دلایا۔ پانی سے بھیگے ہوئے چہرے پر خون کی سرخی تھی۔ وہ وحشت زدہ انداز میں صفدر کو گھور رہا تھا۔ اب بھی زبان کھولو گے یا چوتھی انگلی توڑ دوں؟ صفدر نے چوتھی انگلی پکڑتے ہوئے کہا، اور شیام ایک جھرجھری لے کر چیخ پڑا، بتاتا ہوں۔ چلو شروع ہو جاؤ، صفدر نے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شیام کے سامنے تپائی پر بیٹھ کر پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا،
کمرہ ڈز کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی شیام کی چیخ ابھری تھی۔ صفدر فلش پر لوٹ لیا۔ نٹالیہ بھی اس کے قریب ہی گری تھی۔ دوسری ڈز کی آواز کے ساتھ جے شری کی چیخ ابھری تھی۔ اتنی دیر میں صفدر ریوالور سنبھال چکا تھا۔ اس نے 2 فائر دروازے کی طرف کیے، پھر کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھپٹ کر دروازے سے نکلا۔ راہداری سنسان پڑی تھی، صرف لفٹ چلنے کی آواز وہاں گونج رہی تھی۔ صفدر پلٹ پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو کوئی بھی تھا لفٹ سے فرار ہو گیا۔ لفٹ ایک ہی تھی۔ جتنی دیر میں وہ زینوں کے ذریعے نیچے پہنچتا اتنی دیر میں حملہ آور نہ جانے کہاں جا پہنچتا۔ اسی لیے اس نے حملہ آور کے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ کیا رہا؟ نٹالیہ نے پوچھا۔ فرار ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ احمقانہ سوال ہے، صفدر غرا کر بولا۔ ظاہر ہے وہ دیوانند کے ساتھیوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ او، نٹالیہ جھیم کر بولی۔ اب لاشوں کا کیا کیا جائے؟ اگر ان کو ٹھکانے بھی لگا دیا جائے تب بھی تمہاری گردن نہیں بچتی۔ وہ کیوں؟ فائرنگ کی آواز سب نے سنی ہوگی اور کسی بھی لمحے میں پولیس آنے والی ہوگی۔ پھر؟ نٹالیہ نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اگر ہم لاشیں ہٹا بھی دیں تب بھی اتنے جلد خون صاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دیواروں پر گولیوں کے نشان ہیں، ان کا بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں میرے پھنسنے کا 100% امکان ہے۔ ہاں، اور اگر ایسا ہوا تو تمہاری موت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ملے گا۔ میں جانتی ہوں، نٹالیہ نے کہا۔ میں اگر پولیس کی گرفت میں آئی تو خودکشی کر لوں گی۔ اب ایک صورت ہے۔ وہ کیا؟ نٹالیہ نے تیزی سے پوچھا۔ جتنی جلد ہو سکے سامان باندھ کر نکل چلو۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ نٹالیہ نے پوچھا۔ ہاں، اگر 5 منٹ میں تم تیار ہو سکتی ہو تو۔ ٹھیک ہے، نٹالیہ نے سر ہلایا اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ صفدر ان تینوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ ان کی جیبوں سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس کی نظر میں کارآمد ہوتی، اور اسے اس کی امید بھی نہیں تھی کہ کچھ ملے گا۔ جے شری کی تلاشی لیتے ہوئے وہ ذرا نہیں جھجکا تھا۔ اتنا وقت ہی نہ تھا کہ وہ نٹالیہ سے کہتا کہ جے شری کا جسم ٹٹولے۔ جے شری کے بریزر سے البتہ صفدر کو پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی میں رکھے ہوئے 4 آئیڈینٹی کارڈ ملے تھے، جن کو اس نے جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے ان کے ریوالور سمیٹے اور کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں نٹالیہ تیار ہو چکی تھی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا اور اس وقت ایک چھوٹا سا سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا۔ چلو چلیں، وہ صفدر سے مخاطب ہوئی۔ میرے پیچھے آؤ، صفدر نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری اب بھی سنسان پڑی تھی اور اس منزل کے سارے فلیٹوں کے دروازے بند تھے۔ وہ لفٹ تک آئے اور اندر کھڑے ہو کر صفدر نے پہلی منزل کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ پہلی منزل پر رکی اور وہ باہر نکل آئے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہونے سے قبل صفدر نے ہاتھ بڑھا کر چوتھی منزل کا بٹن دبا دیا اور پھرتی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لفٹ واپس اوپر چلی گئی تھی۔ یہاں کیوں رک گئے؟ نٹالیہ نے پوچھا۔ نچلی منزل پر اب تک پولیس پہنچ چکی ہوگی، صفدر نے کہا۔ ہم عقبی راستے سے ہوٹل سے نکلیں گے۔ کیا اس طرف پولیس نہیں ہوگی؟ نٹالیہ نے عقبی راستے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جب تک وہ فائرنگ کی نوعیت کا اندازہ نہیں کر لیتے عقبی سمت بہرا نہیں لگائیں گے۔ صفدر نے عقبی سمت کے زینے اترتے ہوئے کہا۔ اب کہاں چلو گے؟ ٹھہرو، خاموش رہو، صفدر نے کہا اور ہوٹل کی عقبی گلی میں کھلنے والے دروازے کو کھول کر باہر جھانکا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر کے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ چند قدم بعد اس گلی سے ایک اور گلی نکلی اور صفدر اسی طرف مڑ گیا۔ اس گلی نے ان کو کافی دور ایک مین روڈ پر نکال دیا۔ صفدر نے مین روڈ پر پہنچ کر ایک جاتی ہوئی ٹیکسی روکی اور وہ اندر بیٹھ گئے۔ صفدر نے ڈرائیور کو اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا۔ ٹیکسی ایک دھچکے سے آگے بڑھی تھی۔ اب وہ ہوٹل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ نٹالیہ نے صفدر کی طرف دیکھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ سڑک ون وے تھی، اس لیے اس کا ہوٹل کے سامنے سے گزرنا ضروری تھا۔ ہوٹل کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اس بھیڑ میں پولیس والے اور پولیس کی گاڑیاں نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں۔ ٹیکسی گزرتی چلی گئی۔ نٹالیہ نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی صفدر کی رہائش گاہ کے قریب رک گئی۔ صفدر نے کرایہ ادا کیا اور وہ اتر پڑے۔ آتے ہوئے صفدر نے تعاقب کا پورا خیال رکھا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر صفدر نے دروازہ اندر سے مقفل کیا اور نٹالیہ کی طرف مڑا اور ساکت کھڑا رہ گیا۔ نٹالیہ کا سوٹ کیس صوفے پر رکھا ہوا تھا اور وہ ریوالور تھامے صفدر کو گھور رہی تھی۔ ظاہر ہے نال کا رخ صفدر کے سینے کی طرف ہی تھا۔ صفدر چکرا کر رہ گیا۔ عمران کی 2 سیٹر سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اسے سب سے بڑی فکر صفدر کی تھی۔ اگر وہ نٹالیہ کے سلسلے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں الجھنیں بڑھ سکتی تھیں۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ نٹالیہ کو اعتماد میں لے کر وہ دوسرے جاسوسوں سے
بلیک ڈیتھ کے ممبروں کو بڑھوا دیتا۔ اس کے لیے وہ ایسا چکر چلاتا کہ دوسرے غیر ملکی ایجنٹوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ ایجاد کا سودا نٹالیا سے مکمل ہو گیا۔ بس پھر وہ ایک دوسرے سے بھڑ جاتے اور عمران کو ایک ایک کر کے بنا ٹھوس ثبوتوں کے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جاتا۔ اب اگر صفدر ناکام رہتا تو اس منصوبے پر عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتا، اور صفدر اسی صورت میں منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا تھا جبکہ بلیک ڈیتھ کا نشان اس کے پاس ہوتا۔ صفدر کو یہ اطلاع تو پہنچا دی گئی تھی کہ ایک آدمی نشان لے کر اس تک پہنچ رہا ہے، مگر اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ اب وہ خود ہی روانہ ہوا تھا تاکہ اگر صفدر نے حالات کو سنبھال رکھا ہو تو وہ نشان اس کو دے دے۔ بلیک ڈیتھ کا نشان کئی سال قبل ایک کیس میں اس کے ہاتھ لگا تھا اور اب وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ الاسکا کے پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ حال پر اچٹی سی نظریں ڈال کر وہ لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی لفٹ کے پاس پہنچا اس کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیزی سے باہر نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ عمران نے بارود کی تیز بو محسوس کی تھی۔ وہ چونک پڑا۔ لفٹ میں بارود کی بو کہاں سے آئی؟ یہ بو ایسی ہی تھی جیسے ابھی ابھی فائرنگ کی گئی ہو۔ بو لفٹ سے نکلنے والے فرد کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ خود اس شخص کا انداز بھی مشکوک تھا۔ عمران نے اوپر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لفٹ سے اتر آنے والا بھی دروازے کی جانب ہی گیا تھا۔ جب تک وہ پارکنگ میں پہنچتا لفٹ سے اترنے والا ایک ڈاج کار میں بیٹھ کر اسے دروازے تک لے جا چکا تھا۔ عمران نے پھرتی سے 2 سیٹر میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور گیٹ سے نکال لایا۔ ڈاج اس سے 1.5 فرلانگ آگے بڑھ رہی تھی۔ عمران نے فاصلہ کم کیا اور تعاقب کرنے لگا۔ ذہن اس فرد میں الجھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں فائرنگ کر کے آیا ہو، مگر کہاں؟ کیا اس نے نٹالیا کو قتل کر دیا ہے یا پھر صفدر کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ وہ سوچتا رہا اور 2 سیٹر دوڑاتا رہا۔ اس بات کا اس نے پورا خیال رکھا تھا کہ آگے جانے والی کار کا مالک تعاقب سے باخبر نہ ہونے پائے۔ 20 منٹ کے تعاقب کے بعد اگلی گاڑی الفریڈ پارک کے سامنے ایک عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑی اور رک گئی۔ اوور کوٹ والا گاڑی سے نکلا اور دروازہ لاک کر کے عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمران نے 2 سیٹر فٹ پاتھ سے لگا کر روک دی اور اتر پڑا۔ گیٹ پر چوکیدار کوئی نہ تھا۔ عمران اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ پر اس نے سیمنٹ کے حروف میں گوبند رام بلڈنگ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اندر پہنچ کر وہ سوچنے لگا کہ اوور کوٹ والا کس منزل پر گیا ہوگا۔ بلڈنگ 3 منزلہ تھی اور شاید ہر منزل میں 6 فلیٹ تھے۔ عمران نے عمارت کی بالکنیوں سے یہ اندازہ لگایا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ زینے طے کرنے لگا۔ پہلی منزل پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ کئی فلیٹوں سے آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران ایک ایک فلیٹ کے سامنے رک کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتا، مگر اندر سے آنے والی آوازیں اسے کسی قسم کا اندازہ لگانے سے قاصر رکھے ہوئے تھیں۔ اس منزل پر 6 ہی فلیٹ تھے اور وہ کوشش کے باوجود اندازہ نہیں لگا سکا کہ آیا وہ اوور کوٹ والا اسی منزل کے کسی فلیٹ میں گیا ہے یا کسی اور منزل کے فلیٹ میں۔ وہ دوسری منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری منزل کے تیسرے فلیٹ کے دروازے پر رکتے ہی اسے اپنی محنت وصول ہوتی نظر آئی تھی۔ اس بار اس نے جیسے ہی کی ہول سے اندر جھانکا، اوور کوٹ والا ایک صوفے پر بیٹھا نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی اور بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے سیدھے ہو کر فلیٹ کا نمبر دیکھا۔ یہ 15 نمبر کا فلیٹ تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ وہ اندر داخل ہو کر ان لوگوں کی گفتگو سن سکے۔ ہر فلیٹ کے برابر 2 دروازے تھے۔ اس فلیٹ کا دوسرا دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے کچھ سوچ کر جیب سے مڑا توڑا تار نکالا اور لاک کھولنے لگا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس نے لاک کھول لیا۔ پھر ہینڈل آہستگی سے گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ تاریک تھا، اس لیے وہ بلا خوف اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ دوسرے کمرے سے آنے والی روشنی کے مدھم سے انعکاس میں وہ کسی چیز سے ٹکرائے بغیر چل سکتا تھا۔ دوسرا کمرہ ایک ہال تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشوں میں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عمران نے ہینڈل گھما کر دروازے میں درز پیدا کی۔ اب وہ ان کی آوازیں آسانی سے سن سکتا تھا۔ اوور کوٹ والا کہہ رہا تھا، میرے پاس ان دونوں کو گولی مارنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ کیوں؟ دوسرے نے کہا، مسٹر راج، اب جواب دہی کی تمام ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ مسٹر پران سنگھ، اوور کوٹ والے نے جسے راج کہہ کر مخاطب کیا تھا دوسرے فرد سے کہا، میں نے دیوانند کو فرش پر مردہ حالت میں دیکھا تھا اور وہ دونوں کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اگر 1 لمحہ کی بھی میں نے دیر کی ہوتی تو شیام سب کچھ اگل دیتا اور اس طرح ہمارا مشن ادھورا رہ جاتا۔ ان دونوں کی بجائے تم دشمنوں کو بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ کاش کہ ایسا ممکن ہوتا۔
راج نے کہا۔ معاملات اب الجھ گئے ہیں مسٹر راج، پران سنگھ نے کہا۔ کامیابی 1% بھی نہیں ہوئی اور ہم اپنے 3 آدمیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ان کی اپنی حماقت تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بلیک ڈیتھ کے کسی ممبر پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے کیونکہ وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ اب کچھ بھی ہے، پران نے کہا، ہمیں نہ صرف اپنا مشن پورا کرنا ہے بلکہ بلیک ڈیتھ کے ممبران سے انتقام بھی لینا ہے۔ ہماری نظروں میں اب نٹالیہ اور اس دوسرے فرد کے علاوہ بلیک ڈیتھ کا کوئی اور ممبر نہیں ہے۔ راج نے کہا، اگر یہ دونوں روپوش ہو گئے تب ہم کس طرح سے ان کا سراغ پا سکیں گے؟ وہ لوگ لازمی طور پر روپوش ہو جائیں گے، پران نے کہا، کیونکہ وہ نہ لاشوں کو غائب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے سلسلے میں پولیس کو کوئی اطمینان بخش جواب دے سکتے ہیں، مگر وہ تو براہ راست قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئی ہے۔ راج نے کہا، ایسی صورت میں وہ روپوش ہو کر کہاں جائے گی؟ شاید تمہیں نہیں پتا، پران نے کہا۔ مصر بھی نٹالیہ ایک رقاصہ کی حیثیت سے پاسپورٹ پر گئی تھی، مگر جب اس کا راز افشا ہونے لگا کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہی ہے تو نٹالیہ روپوش ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں اسے اسرائیل میں دیکھا گیا، گویا روپوش ہو کر نٹالیہ سرحد پار کر گئی تھی۔ ہاں، ان فوجیوں نے جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں اسے سرحد پار کرنے میں مدد دی تھی اور وہ حاصل کردہ رازوں سمیت اسرائیل تک پہنچ گئی تھی، مگر یہاں ایسا ممکن نہیں، راج نے کہا۔ جن ملکوں کی سرحدیں یہاں لگتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نٹالیہ کی مدد نہیں کرے گا، مدد کرنے پر تو تیار ہو جائیں گے، پران نے کہا، مگر نٹالیہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ایک پھندے سے نکل کر دوسرے پھندے میں جا پھنسے۔ سمجھ گیا، راج نے کہا۔ وہ جس ملک کے قبضے میں آئے گی وہ اسے یرغمال بنا لے گا، اس کے علاوہ وہ مشن پورا ہوئے بغیر جا بھی نہیں سکتی، پران نے کہا۔ ایجاد کا سودا ہر ملک ہر قیمت پر کرنا چاہتا ہے، کیوں نہ اس معاملے کو کل ہی ختم کر ڈالا جائے؟ وہ کیسے؟ راج نے پوچھا۔ ہم ڈاکٹر قدیر کو اغوا کر کے ایجاد حاصل کر سکتے ہیں، وہ پولیس کی نگرانی میں پولیس ہسپتال میں ہے، میں بھول گیا تھا کہ وہ زخمی ہے، راج نے کہا۔ بہرحال اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کی لیبارٹری کی تلاشی لے سکتے ہیں، یہ کام ہم آج ہی کریں گے، پران نے کہا۔ نہیں، پہلے ہم جائزہ لیں گے، اس کے بعد اندر گھسنے کا پروگرام بنائیں گے۔ وجہ؟ پران نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے لیبارٹری کے گرد حفاظتی اقدامات کیے جا چکے ہوں۔ ہاں ممکن ہے، پران نے کہا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر قدیر اس لڑکی سے بہت زیادہ فری تھا، شاید سودا پکا ہو گیا ہوگا۔ اگر سودا پکا نہ ہوا ہوگا تو وہ اپنے جسم کی رشوت پیش کر رہی ہوگی۔ اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے مسٹر پران سنگھ؟ جہاں تک میرا خیال ہے اسے قتل کرنے والے بلیک ڈیتھ کے ممبر ہو سکتے ہیں۔ پیج مسنگ۔ چند لمحے تک وہ نٹالیہ کو دیکھتا رہا، دیکھنے کے ساتھ وہ خود پر قابو بھی پا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نٹالیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اب ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا مسٹر سعید، نٹالیہ نے کہا، ورنہ میں فائر کر دوں گی۔ کیوں؟ صفدر نے رک کر پوچھا۔ یہ تمہیں کیا سوجی ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کیا اب تک تم نہیں سمجھ سکیں کہ میں کون ہوں؟ نہیں، بلیک ڈیتھ کا کوئی ممبر اتنا بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر تم خود کو بلیک ڈیتھ کا ممبر ظاہر کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، نٹالیہ نے کہا۔ میں کبھی اس پر یقین نہیں کروں گی۔ شاید تم کو یقین اس وقت آتا جب جے شری، دیوانند اور شیام تم کو قتل کر ڈالتے، صفدر غرا کر بولا۔ ان سے نمٹنے کی صلاحیت مجھ میں تھی، گویا میں نے مداخلت بیجا کی تھی، یوں ہی سمجھ لو۔ نٹالیہ نے ریوالور کی نال اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تم مجھے اصلیت بتا دو کہ کون ہو اور میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں، صفدر نے کہا۔ اگر تم کو یقین نہیں آ رہا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم ہم ہی میں سے ہو تو نشان دکھا دو، میں مطمئن ہو جاؤں گی۔ کیا نشان کے بغیر تم مطمئن نہیں ہو سکتی؟ نہیں، نٹالیہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو دروازہ کھول لو اور باہر نکل جاؤ، صفدر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اور آئندہ کبھی اپنی صورت نہ دکھانا۔ جانے سے پہلے میں تمہاری زبان بند کر کے جاؤں گی تاکہ دوسرے ممبر تمہاری تکا بوٹی کر ڈالیں۔ تم نشان کیوں نہیں دکھا دیتے؟ نٹالیہ جھلا کر بولی، اور ٹھیک اسی لمحے صفدر نے اس کے ریوالور پر جھپٹا مارا۔ نٹالیہ کے منہ سے چیخ نکلی اور ریوالور صفدر کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب کیا کہتی ہو؟ صفدر نے ریوالور کی نال کا رخ نٹالیہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ صفدر کے ریوالور چھین لینے سے وہ نروس ہو گئی تھی۔ میں چاہوں تو تم کو گولی مار سکتا ہوں، صفدر نے کہا، مگر تنظیم کی وجہ سے مجبور ہوں۔ لو، سنبھالو اپنا کھلونا۔
صفدر نے ریوالور نٹالیہ کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے نال کی طرف سے پکڑ کر پرس میں ڈال لیا۔ نظریں اب صفدر پر گڑی ہوئی تھیں۔ تم نے شروع ہی میں کیوں نہ بتا دیا کہ تم کون ہو؟ نٹالیہ نے صفدر کے گلے میں دونوں باہیں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ صرف اس لیے کہ تمہیں دشمنوں سے بچا سکوں۔ مگر باس نے تو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہوگی کوئی مصلحت؟ صفدر نے کہا۔ حالانکہ مجھے تمہاری حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ تم اور کیا جانتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تم کرتی رہی ہو۔ صفدر نے کہا۔ اتنے دن ہونے والے ہیں مگر تم اب تک امیتابھ سے میل جول نہیں بڑھا سکیں۔ اس کوتاہی کا مجھے اعتراف ہے، نٹالیہ نے کہا۔ مگر میل جول بڑھانے کا جب کوئی فائدہ ہو تو بڑھایا جائے نا۔ امیتابھ کے ذریعے ڈاکٹر سے بھی ملاقات کر سکتی تھیں۔ وہاں پر بہت سے نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے ملنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آخری ملاقات کی رپورٹ تم نے دی؟ صفدر نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ وہ راضی نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے ملک سے ری پروسیسنگ پلانٹ منگوا کر دو۔ پاگل ہے، پلانٹ کا وہ کیا کرے گا؟ صفدر نے کہا۔ ویسے اس کو بڑی حیرت ہوئی تھی پروسیسنگ پلانٹ کا سن کر۔ ظاہر ہے ڈاکٹر قدیر ری پروسیسنگ پلانٹ سے تنہا کسی صورت فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی چیز نہیں تھی جسے وہ اپنی لیبارٹری میں نصب کر سکتا۔ پھر پلانٹ کے حصول سے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہ پلانٹ کسی دوسری غیر ایٹمی حکومت کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہو؟ اور کوئی مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ نٹالیہ نے اسے خاموش پا کر پوچھا۔ یہی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ سوچنا بوس کا کام ہے، نٹالیہ نے کہا۔ ہم حکم کے غلام ہیں، جیسا کہا جائے گا وہی کریں گے۔ ہمارے اوپر بھی اس کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس ذمہ داری کو ہم پوری طرح نبھائیں گے۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ کر نہیں، نٹالیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں ابھی ہدایت حاصل کرتی ہوں۔ پھر وہ اٹھی اور تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نے نمبروں کو صفدر سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بظاہر صفدر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ صفدر نے نمبروں کو جاننے کی پوری کوشش کی تھی، اور ذرا سی گردن اچکا کر وہ انگلیوں کی حرکت سے نمبر دیکھ چکا تھا۔ نمبر ذہن نشین کر کے وہ لاپرواہی سے دیوار پر لگی ایک تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صرف اس کے کان نٹالیہ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ یس باس، رابطہ قائم ہونے پر نٹالیہ نے کہا۔ میں الاسکا چھوڑ چکی ہوں۔ جی، حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مجھے بھاگنا پڑا۔ پھر اس نے تفصیل سے سارے واقعات جو الاسکا میں پیش آئے تھے دہرا دیے۔ پھر چند لمحے دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتی رہی۔ صفدر نے کئی مرتبہ اس کے چہرے کی رنگت بدلتے دیکھی تھی۔ پھر جب اس نے ریسیور رکھا تو وہ پہلے کی طرح بشاش نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکرات کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ڈاکٹر قدیر ہسپتال سے لیبارٹری منتقل ہو گیا ہے۔ باس کا حکم ہے کہ آج ہی اس کی لیبارٹری کی تلاش کر کے ایجاد کا فارمولہ تلاش کیا جائے۔ پھر چلیں؟ صفدر نے گھڑی پر نظریں ڈال کر پوچھا۔ اس کی رسٹ واچ 11:30 بجا رہی تھی۔ نٹالیہ نے بھی وقت دیکھا، پھر صفدر سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، چلنا چاہیے۔ ڈنر بھی کہیں راستے میں کر لیں گے۔ کیا اسی طرح چلو گی؟ کیوں؟ اس طرح چلنے میں کیا حرج ہے؟ نٹالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ حرج صرف یہ ہے کہ تمہیں لوگ رقاصہ کی حیثیت سے پہچان سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ پھر یہ ہوگا کہ پولیس 3 افراد کے قتل کے الزام میں تم کو گرفتار کر لے گی، اور سفارت خانہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آئی سمجھ میں؟ او، میں سمجھ گئی، نٹالیہ نے کہا۔ حقیقتاً اس کے چہرے پر خوف چھا گیا تھا۔ میں میک اپ بھی نہیں جانتی۔ میں میک اپ کر دوں گا، صفدر نے کہا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، دیر کس بات کی ہے؟ آؤ ادھر ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ صفدر ایک الماری کی طرف بڑھتا ہوا بولا، اور نٹالیہ میز کے سامنے پڑے سٹول پر بیٹھ گئی۔ صفدر الماری سے میک اپ کا سامان نکال رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ فلیٹ سے نکلے تو نٹالیہ کا حلیہ بدل چکا تھا، اور اسے اب نٹالیہ کی حیثیت سے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ فلیٹ سے باہر نکل کر صفدر نے ٹیکسی پکڑی اور ایک جگہ کا پتہ بتا کر بیٹھ گیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر وہ اتر گئے۔ یہ صفدر کے فلیٹ سے کافی دور ایک اچھا ایئر کنڈیشن ہوٹل تھا۔ ایک دور افتادہ کونے والی میز پر بیٹھ کر صفدر نے کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ ڈاکٹر کی لیبارٹری کہاں ہے؟ ہاں، غالباً شہر سے باہر فارم ہاؤس کے برابر ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی وہاں نہیں گئی۔ میں بھی نہیں گیا، صفدر نے کہا۔ کیا تم گھبرا رہی ہو؟ او نہیں، نٹالیہ نے کہا۔ صرف الجھن سی ہے۔ کیسی الجھن؟ دماغ ابھی تک نارمل نہیں ہو سکا ہے، نٹالیہ نے کہا۔ کہاں تو میں تمہارے ساتھ ایک رنگین رات کا تصور لیے ہوئے تھی، اور کہاں 3 لاشوں سے سابقہ پڑ گیا۔ بس
ذہن ابتری کا شکار ہے۔ ہوش و حواس ٹھکانے رکھو۔ سیکرٹ ایجنٹوں کو زندگی میں غلطی کرنے کا صرف ایک ہی موقع ملتا ہے، اور وہی ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ جانتی ہوں، نٹالیہ نے کہا، اسی لیے ڈنر کے لیے کہا تھا، ورنہ ایسی صورت میں بھوک کسے لگتی ہے؟ یہ تم بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، جب تک میں ساتھ ہوں تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو ہے ہی، باس نے اور کیا کہا تھا؟ بس وہ جو میں چلنے سے پہلے تم کو بتلا چکی ہوں۔ کیا صرف ہم دونوں ہی وہاں جائیں گے؟ ہاں، اگر دو ایک ساتھی اور ہوتے تو اچھا رہتا۔ وہ کیوں؟ وہاں دوسروں سے ٹکراؤ کا خدشہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر نے اپنے اوپر حملہ ہونے کے بعد لیبارٹری کی حفاظت کے لیے پولیس طلب کر لی ہو۔ ایسا ممکن ہے، نٹالیہ نے کہا، مگر باس نے صرف ہم دونوں کو ہی جانے کے لیے کہا ہے۔ دوسری بار فون کر کے باس کو حالات بتاؤ، باس خود بھی وہاں موجود ہوگا، نٹالیہ نے کہا، اور مانی خیز نگاہوں سے صفدر کو دیکھنے لگی۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر کچھ کہتا، ویٹر نے کھانا سرو کر دیا اور وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈنر سے نمٹ کر صفدر نے کافی کے لیے کہا۔ اسی وقت ہوٹل کے کلاک نے 1:30 بجایا تھا۔ فیاض بڑے جلائے ہوئے انداز میں ہسپتال پہنچا تھا۔ اسے سر عبد الرحمن صاحب کا فون ملا تھا کہ ڈاکٹر قدیر کو کسی نے اطلاع دی ہے کہ اس کی لیبارٹری میں کچھ لوگ گھس آئے ہیں، لہٰذا اسے جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کیس کا انچارج وہی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ فیاض کے تلووں سے لگی اور سر پر پہنچ گئی۔ وہ بھنایا ہوا ڈاکٹر کے پاس ہسپتال پہنچا تھا۔ ہاں جناب، آپ کو کس نے اطلاع دی کہ لیبارٹری میں کوئی گھس آیا ہے؟ فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے چوکیدار نے، ڈاکٹر قدیر نے کہا، 1 گھنٹے قبل اس نے مجھے فون کیا تھا۔ کیا وہ لوگ اب تک وہاں ہوں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کیپٹن، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ وہاں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جس کے چوری ہونے کا خدشہ ہو؟ مجھے حیرت ہے، تم جیسے ذمہ دار آفیسر ایسا بچکانہ سوال کر رہا ہے۔ کیا تم کو علم نہیں ہے کہ میں نے محکمہ دفاع کو کیا کچھ دیا ہے؟ او سوری ڈاکٹر، فیاض نے فوراً کہا۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کا سوال احمقانہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، ڈاکٹر قدیر نے لہجہ بدل کر کہا۔ وہاں میری لیبارٹری میں بہت سے ادھورے فارمولوں کے ساتھ ایک مکمل فارمولہ بھی موجود ہے۔ کوئی نئی ایجاد ڈاکٹر؟ ہاں، ایک بے حد اہم اور دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ایجاد۔ جب میں اسے محکمہ دفاع کو پیش کروں گا تو ہمارا ملک دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک بن جائے گا۔ فوجی لحاظ سے؟ ہاں، میرا مطلب فوج ہی سے ہے۔ میری نئی ایجاد کے ذریعے دشمن کے ٹینکوں کو پگھلے ہوئے لوہے میں بدلا جا سکے گا۔ اس کے جنگی طیاروں کو حملہ کرنے سے پہلے ہی فضا ہی میں ناکارہ ڈھانچہ بنا کر تباہ کیا جا سکے گا۔ بہت خوفناک اور اہم ایجاد ہے ڈاکٹر، فیاض نے کہا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ انتظام کرتا، مگر زخمی ہو کر یہاں آنا پڑ گیا۔ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی لیب میں گھسے ہیں؟ ہمارے دشمنوں کے علاوہ اور کون ہوں گے؟ اگر وہ غیر ملکی جاسوس ہیں ڈاکٹر، تو ان کو آپ کی ایجاد کے بارے میں کس طرح معلوم ہوا ہوگا؟ یہ میں بھی نہیں بتا سکوں گا، ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں، کیا تم میری لیبارٹری تک اکیلے ہی چلو گے؟ کچھ سپاہی بلوا لوں؟ میرا خیال ہے ان کی ضرورت پڑے گی۔ فیاض اٹھ گیا۔ ریسیپشن روم میں جا کر اس نے فون پر 2 کانسٹیبلوں اور 6 سپاہیوں کو ہسپتال طلب کیا اور واپس ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ آپ کی اس ایجاد کے بارے میں سرکاری طور پر کسی کو بھی علم نہیں ہے، فیاض نے ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس دوران ڈاکٹر لباس بدل کر چلنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ ایجاد مکمل ہونے کے بعد ہی حکومت کو اطلاع دی ہے۔ آج سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی غیر شخص نے آپ کی لیبارٹری میں گھسنے کی کوشش کی ہو؟ جی نہیں۔ وہاں کل کتنے آدمی ہیں؟ اب صرف ایک چوکیدار ہے۔ اس سے پہلے 4 آدمی اور تھے۔ آپ کے خاص آدمی؟ خاص نہیں، لیبارٹری اسسٹنٹ سمجھ لیجئے۔ آپ نے ان کو کیوں ہٹا دیا؟ ضرورت نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہا۔ میں کچھ دنوں آرام کرنا چاہتا تھا۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ ایجاد حکومت کی تحویل میں دے کر کچھ دنوں کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں تاکہ ہوا بدل سکے۔ اچھا خیال ہے، فیاض نے کہا۔ سرکاری طور پر اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ نہ بھائی، ڈاکٹر نے ہنس کر کہا، میں غیر سرکاری طور پر جانا چاہتا ہوں تاکہ آزادی سے سیر و تفریح کر سکوں، ورنہ ہوگا یہ کہ ہر پروگرام وہاں کی حکومت کی مرضی سے بنے گا اور میں بور ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ تو ہے، فیاض نے تائید کی۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پھر اجازت ملنے پر دروازہ کھول کر ایک نرس اندر آ گئی۔ سپاہی آ گئے ہیں جناب، اس نے فیاض سے کہا، کیونکہ وہ اس وقت وردی میں تھا۔ ٹھیک ہے، فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلیں ڈاکٹر،
جی ہاں چلیے۔ وہ دونوں لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر پہنچے تھے، پھر باہر کمپاؤنڈ میں آ گئے جہاں پولیس جیپ موجود تھی۔ یہ نئے انداز کی بنی ہوئی گاڑیوں میں سے ایک تھی جو حال ہی میں پولیس کے ہر محکمے کو مہیا کی گئی تھی۔ اس میں آگے پیچھے 3 نشستیں تھیں جن پر 9 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی جیپ حرکت میں آ گئی۔ فیاض نے ڈرائیو کرنے والے سپاہی کو ڈاکٹر کی لیبارٹری کا پتہ بتایا تھا۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ لوگ لیبارٹری کی عمارت کی 4 دیواری میں بنے ہوئے گیٹ پر رک گئے۔ عمارت تاریک تھی، مگر یہ رکنا فیاض کے سکون کا توہو بالا کرنے کے مترادف تھا۔ جیپ کی روشنی میں گیٹ پر ایک لاش نظر آ رہی تھی۔ مرنے والا اوندھے منہ پڑا تھا اور اس کی کمر میں ایک لمبے پھل کا چاقو دھنسا ہوا تھا۔ مائی گاڈ، ڈاکٹر کے منہ سے نکلا اور وہ جیپ سے اتر پڑے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ فیاض لاش کی طرف بڑھا، پھر اس نے مرنے والے کا چہرہ سیدھا کیا اور ڈاکٹر چیخ پڑا، یہ تو میرا چوکی دار ہے۔ او، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اندر گھسنے میں کامیاب رہے ہیں۔ فیاض بڑبڑایا، ایسا ہی لگتا ہے کیپٹن، ورنہ میرا چوکی دار قتل نہ ہوتا۔ زمان خان، فیاض نے ایک کانسٹیبل کو آواز دی۔ یس سر، ایک تنومند کانسٹیبل نے فیاض کے پاس پہنچ کر کہا، تم 3 سپاہی لے کر عمارت کے باہر کا گشت کرو، اور تم، اس نے دوسرے کانسٹیبل سے کہا، 3 سپاہیوں کے ساتھ 4 دیواری کے اندر کا حصہ دیکھ لو۔ یس سر، کانسٹیبلوں نے کہا، اور تیزی سے سپاہیوں کی طرف مڑ گئے۔ فیاض نے لاش اسی حالت میں چھوڑی اور کھڑا ہو گیا۔ آپ برآمدے کی بتی جلائیے ڈاکٹر۔ او ہاں، ڈاکٹر نے چونک کر کہا اور برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد وہاں روشنی پھیل گئی۔ ڈاکٹر نے برآمدے کے علاوہ گیٹ کی بتی بھی جلا دی تھی۔ فیاض اسی طرف بڑھ گیا۔ یہ آپ کا رہائشی حصہ ہے؟ فیاض نے اندر گھسنے کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، لیبارٹری اس سے آگے کے حصے میں ہے۔ آپ اس جگہ چلیے جہاں آپ اہم کاغذات رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ لوگ اندر گھسنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جیسا کہ چوکیدار کے قتل سے ظاہر ہے، تو آپ کے کاغذات اور ایجاد بھی محفوظ نہ رہی ہوگی۔ او نہیں، ڈاکٹر چلا پڑا، اگر ایسا ہوا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میری محنت ضائع ہو جائے گی آفیسر۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں، فیاض نے کہا، اور ڈاکٹر لیبارٹری کی طرف بڑھنے لگا۔ اس پر ہجانی کیفیت آ رہی تھی اور وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا۔ فیاض نے سوچا کہ وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ اتنی سی بات پر اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں یا اعصاب کشیدہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر ان سے آگے بتیاں جلاتا ہوا چل رہا تھا۔ راہداری میں لیبارٹری سے متعلق کئی چیزیں ٹوٹی پڑی تھیں جن کو دیکھ کر ڈاکٹر منہاج قدیر کی حالت دیوانوں کی سی ہونے لگی۔ وہ لیبارٹری میں گھس چکے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں دیوانگی کی جھلکیاں تھیں۔ آپ کاغذات دیکھیے، فیاض نے اسے دلاسا دینے کے انداز میں کہا، اور ڈاکٹر قدیر سر ہلا کر لیبارٹری کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ پہلے سے چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر کی بتی روشن ہوتے ہی جو کچھ نظر آیا وہ فیاض کے لیے بھی حیران کن تھا۔ لیبارٹری کے فرش پر ایک آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے نیچے خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر قدیر سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور اس فولادی دروازے کو گھورنے لگا جو کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک چھوٹی سی کوٹری جتنا حصہ تھا اور اس حصے میں مختلف فائلیں ایک ریک میں بے ترتیبی سے رکھی نظر آ رہی تھیں۔ لیبارٹری سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی اس جگہ رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر آگے بڑھا، پھر ایک پھٹا ہوا فائل کور اٹھا کر دیکھا اور چیختا ہوا فیاض کی طرف مڑا۔ وہ ایجاد اور اس کا فارمولہ لے گئے آفیسر۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا گیا۔ فیاض نے بڑھ کر تھام نہ لیا ہوتا تو وہ فرش پر گرتا۔ چند بے ربط الفاظ ڈاکٹر کے منہ سے نکلے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھٹا ہوا فائل کور لاش پر جا گرا تھا۔